میری انکم جو ہے وہ دبئی میں 75 to 80,000 درہم تھی ہاؤس ہولڈ انکم، پر پھر بھی ہم پے چیک ٹو پے چیک رہ رہے تھے، صرف اس لیے کہ دس از میجک، اٹ از میجیکل، اٹس دیٹ الارمنگ ٹو می. دس از دا ریزن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سلیکون ویلی جانا ہے. بھائی سلیکون ویلی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے وہ اپنی کوئی ایپ جو ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے بنا سکتے ہیں، بٹ وہ جو ماحول ملتا ہے آپ کو سلیکون ویلی میں وہ کہیں نہیں ملتا. ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس ایجوکیشن کی وجہ سے ڈسپائٹ میں ایک ایسے ملک میں گیا وچ از کینیڈا، جو کہ انکم لیولز پہ کم ہے دبئی سے اور ٹیکسیشن ہائی ہے، بٹ میں نے اپنی ویلتھ ان 5 سالوں میں ان کینیڈا 4 ٹائمز بڑھائی. ڈسپائٹ می لیونگ فار 7 ایئرز ان دبئی، ان 5 سالوں میں اپنی ویلتھ کو میں نے 4 گنا بڑا کیا ہے، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا ان ٹرمز آف ہاؤ آئی کین سیو مور اینڈ مور امپورٹنٹلی ہاؤ آئی کین انویسٹ. لوگ فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار ہوں فائنینشیل ایڈوائزر سے بہتر تو میں آپ کو اچھی ایڈوائس دے سکتا ہوں. واٹ یو ایکچولی نیڈ از اے ٹیکس ایڈوائزر. دیٹ گائے از ان فائنانس. اور میں نے اسے کہا کہ تم یہ اویل کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں نے بولا وائی؟ کہتا ہے کیونکہ میں آئی ایم پیئنگ ڈاؤن مائی ہاؤس جسٹ فار دا پیس آف مائنڈ. آئی ایم لائک آئی انڈرسٹینڈ دا پیس آف مائنڈ بٹ دس از فری منی. تو اس پہ تو میرا فتویٰ ہے، بہروز کا فتویٰ ہے آن property, which is property investment is not passive and it is a poor investment as well unless or until you enjoy properties. جب گاڑی تھی 2,70,000 کی گاڑی لی تھی، I think it was Nissan Patrol. I just got it because my manager bought that car اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو سالگرہ کا گفٹ دیا ہے. 3 مہینے بعد میری سالگرہ آ رہی تھی، تو میں نے کہا یار میں بھی اپنے آپ کو سالگرہ کا گفٹ دوں گا اور نسان پٹرول لوں گا. ان کی وائٹ تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈفرینٹ، مطلب تھوڑا سا، بالکل تو کاپی نہیں کریں گے، تو ہم جو ہے وہ گولڈن کلر کی لیں گے. اس وقت بھی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ان کی سیلریز بھی مجھے پتہ ہیں. ایون دیٹ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی گاڑی ہے بیکار سی، مطلب اس پوائنٹ پر بھی کہتے ہیں. تو وہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے. کیا جی دوستوں، ویلکم اگین. میرا نام بہروز ہے اور آج کی ویڈیو ایک ریکارڈڈ پوڈ کاسٹ ہے ود مائی فرینڈ ولی خان، جس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اپنی ویلتھ بلڈنگ کی ہے ڈسپائٹ می لیونگ ان دبئی، جہاں میری انکم بہت زیادہ تھی، میرا ٹیکس بالکل نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے اتنی ویلتھ بلڈنگ دبئی میں نہیں کی جتنی ویلتھ بلڈنگ میں نے کینیڈا آ کے کی ہے. ٹو گیو یو سم پرسپیکٹیو، کہ کینیڈا میں ان 6 years ٹائم while living in Canada I was able to increase my wealth by 4 times. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ مچ یو ارن، اٹس اباؤٹ ہاؤ فائنینشلی سیوی یو آر. سو ڈسپائٹ میری انکم کم ہو گئی تھی کینیڈا میں، میرا ٹیکس بڑھ گیا تھا کینیڈا میں، بٹ آئی واز ایبل ٹو جنریٹ مور ویلتھ لیونگ ان کینیڈا. تو اس ویڈیو میں ساری وہ ٹپس، ٹرکس اور ہیکس آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے میں نے اپنی ویلتھ بلڈنگ جرنی جو ہے وہ کی ہے ان کینیڈا. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ یو چیک آؤٹ دس ویڈیو اگر آپ بھی کینیڈا میں ہیں اور آپ انٹرسٹڈ ہیں نوئنگ کہ کس طرح سے ویلتھ بلڈنگ کی جا سکتی ہے ان کینیڈا. آپ سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے وچ از ان کیس یو فائنڈ اینی ویلیو فرام دس ویڈیو، لائک کا بٹن ضرور دبائیں. اس سے ہوتا ہے کہ میں موٹیویٹڈ رہتا ہوں تاکہ کوالٹی اور کوانٹٹی آف کانٹینٹ جو اس چینل پہ میں ڈال رہا ہوں وہ بہتر سے بہتر کر سکوں. اور اس کے علاوہ سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس چینل پہ میں اور میری وائف بطول کانٹینٹ پیسٹ کرتے ہیں، کانٹینٹ پبلش کرتے ہیں ود ریگارڈس ٹو ہاؤ یو کین موو ٹو نارتھ امریکہ، کیسے آپ یہاں جو ہے وہ سیٹل ہو سکتے ہیں اور ایک سکسیزفل لائف گزار سکتے ہیں. فائنلی بفور گوئنگ ان ٹو دا پوڈ کاسٹ آئی آلسو ریکمینڈ کہ آپ ولی خان کا بھی چینل چیک آؤٹ کریں. میں ان کی چینل کا لنک چھوڑ دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. Now let's get rolling into the podcast. اور بہروز کیا حال ہے؟ Thank you, Ali. Everything's good and thanks for inviting me again. نو پرابلم یار، انوائٹنگ کی بات ہی نہیں. ہم نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے تک تو ابھی بات ہی کر رہے تھے ہم اپنی اپنی ڈفرینٹ سچویشن کی جو کہ یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہے. لیکن آج جو پوڈ کاسٹ ہے وہ جو اس کا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ایک دوست ملے یہاں پر اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار اگین وہی بات جو ایک ہر ایک کا پرسپشن بنا ہوا ہے نا، کہ چاہے وہ اس نے پوری دنیا دیکھی بھی ہو تب بھی ایک پرسپشن جو بن جاتا ہے نا پھر وہ اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ مجھ سے یہ بول رہے تھے کہ یار دبئی سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں ہے پیسے بنانے کی، ویلتھ کریٹ کرنے کی. تو میں نے پھر وہ ہماری ایک انگلش میں پوڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی تو میں نے اس کا ریفرنس دیا ان کو اور پوری تھیوری بتائی اس کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں یار وہ ہر ایک کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح سے چلیں تو دبئی سے اچھی کوئی جگہ ہے نہیں. اگین اس کے اندر پھر وہی بات آتی ہے کہ جب آپ کسی اسپیسیفک ڈومین میں جاتے ہیں اسپیشلی یو ایس کے اندر تو پیسے جتنے یو ایس میں بنتے ہیں وہ تو پھر کہیں اور نہیں بنتے. لیکن اس کا بھی ان کے پاس کاؤنٹر تھا کہ یار اگر آپ نیو یارک میں رہیں گے تو اتنا خرچہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب پھر لمبی بات چل رہی تھی. تو میں نے کہا پھر دوبارہ سے ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ واقعی میں دبئی میں رہنے سے آپ کے پیسے نہیں بنتے، اور اگر نہیں بنتے تو کیا کیا ریزنز تھے تمہارے خیال میں، کیونکہ تم نے اچھے خاصے پیسے بنائے تھے اور پھر اس طرح سے سیو یا انویسٹ نہیں کر سکے اس ٹائم پر، اور جب کینیڈا گئے تو تمہیں یہ ریئلائز ہوا اور پھر وہاں جا کر تمہیں لگا کہ
جو پیسے کینیڈا میں کم مل رہے ہیں لیکن پھر بھی جو تمہاری فلفلمنٹ ہو رہی ہے وہ انف تھی. تو تھوڑی سی اپنی سٹوری پہلے بتاؤ جن لوگوں نے پہلی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی. ویسے میرے خیال سے جتنے لوگ ہمارے چینل کے اوپر کراس پالینیٹ ہو چکے ہیں زیادہ تر لوگوں نے سٹوری پتہ ہی ہوگی, لیکن یہ کہ پھر بھی جسٹ ٹو گیو سم انٹروڈکشن. سو ولی اس میں پہلے میں تھوڑا اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. سو بہروز جیسا ہم بات کر چکے ہیں, بٹ میرا نام بہروز ہے. میں اوریجنلی فرام ساؤتھ ایشیا, پاکستان. اس کے بعد میرا کریئر سٹارٹ ہوا تھا پراکٹر گیمبل سے. پھر آئی کیم ٹو دبئی. میں دبئی رہا ہوں 7 سال وتھ پراکٹر گیمبل. اینڈ اس کے بعد آئی موو ٹو کینیڈا اینڈ ناؤ آئی ایم کرنٹلی لیونگ ان یو ایس. تو میں نے سب ایکسپیرینس کر لیا ہے. پاکستان میں لائف جو ہے, لائف, پرسنل فائنانس, ویلتھ, دبئی کی ویلتھ بھی دیکھ لی ہے میں نے کینیڈا کی ویلتھ بھی دیکھی ہے, اور میں نے یو ایس کی ویلتھ بھی دیکھی ہے. اینڈ آئی کین ویری مچ ٹاک اکراس آل دیز کنٹریز. اور اس میں اٹس ناٹ دا مارکیٹ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ آئی تھنک آر کی فار یو ٹو بیکم رچ. ون از ایجوکیشن, کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی پرسنل فائنانس کی ایجوکیشن پہ کتنا انویسٹ کیا ہے. ہاؤ مچ ڈو یو نو. فار اے ویری لانگ ٹائم, لائک میں جب دبئی میں بھی تھا, آئی واز ان دا کمپنی فار 11 ایئرس. میرا فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے, میں PNG کا فائنانس جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا. اور وہ مذاق یہ تھا کہ جو لوگ کمپنیز کا فائنانس اچھا چلا لیتے ہیں ان کے اپنے فائنانسز بہت برے ہوتے ہیں. اور میرے اپنے ساتھ بھی یہی کہانی تھی. کمپنی کے فائنانسز آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ کمپنی کو کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, کہاں پیسے لگانے چاہیے, کتنا RO آئے گا, کتنا ریٹرن آئے گا, NPV انالیسز, آل دوز کمپلیکس انالیسز اینڈ ماڈلز آئی ہیو ڈن دیم. بٹ اپنی جب باری آ جائے گی تو آئی وڈ بی پے چیک ٹو پے چیک. سو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ, وچ از امپورٹنٹ, کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں, آپ کی کیا ویکنیسز ہیں, اور آپ کے پاس اپنی کتنی سیلف اویئرنیس ہے. تو میرے پاس جو ہے وہ اپنی سیلف اویئرنیس بھی نہیں تھی ان انیشیل ایئرس وین آئی واز ینگر. سو نہ میرے پاس ایجوکیشن تھی, نہ میرے پاس سیلف اویئرنیس تھی, اور ان دونوں کی وجہ سے آئی ہیو میڈ ہیوج لاسز ان ٹرمز آف ایون دا منی دیٹ آئی واز میکنگ. سو یہ والی آپ مجھ سے ایگری کریں گے, rich is not someone, or wealth is not about how much you earn. Wealth is about how much money you have. So I was always rich. Rather, I was richer in UAE than I was in Canada. By the definition of rich, which is میری انکم لیول جو ہیں وہ زیادہ تھے. اور یہی آرگومنٹ لوگ دیتے ہیں کہ آپ کی انکم لیول زیادہ ہوں گے, ٹیکس کم ہوتا ہے یا ٹیکس نہیں ہوتا. اور کینیڈا میں انکم لیول جو ہیں وہ آپ کے کم ہوتے ہیں, which is true, ٹیکس بھی زیادہ ہوتا ہے. But that is not the true measure of wealth. The true measure of wealth is actually how much money is working for you passively, which can buy you time. تو آپ گاڑی تو خرید سکتے ہیں, آپ بنگلہ خرید سکتے ہیں, سب خرید سکتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو میجر آف ویلتھ. ٹرو میجر آف ویلتھ از یو ہیونگ دیٹ ویلتھ وچ کین جنریٹ منی فار یو. تو مجھ میں یہ دونوں چیزیں مسنگ تھیں, بوتھ دا ایجوکیشن اینڈ دا مائنڈ سیٹ. اینڈ ہینس آئی فاؤنڈ مائی سیلف ٹو بی مچ پورر ان دبئی دین آئی واز ان کینیڈا. اور اس میں اب تھوڑی سی نمبرس کی بھی بات کر لیتے ہیں. میری جو انکم تھی ان دبئی واز اراؤنڈ $75,000 to $76,000, call it $75,000 to $80,000, not dollars, dirhams, $75,000 to $80,000 dirhams per month, which is massive. Like جب میں پاکستان سے موو ہوا تھا, I didn't realize کہ مطلب I couldn't understand کہ یار اتنے زیادہ پیسے کوئی کمپنی مجھے کیوں دے سکتی ہے. اب آف کورس اس میں وہ کچھ ایلیمنٹس اور بھی شامل ہیں, بیکاز اس میں بچوں کی ایجوکیشن بھی شامل تھی میری, اس میں جو ہے میرا رینٹل بھی شامل تھا, وہ سب میں کرتا تھا, بٹ سب ملا کے جو ہے اٹ واز اراؤنڈ 75,000 to 80,000 dirhams which I was getting. So income wise I was earning a lot per month, and this is per month. جبکہ میری جو ٹوٹل ویلتھ ہے وہ میری اصل میں کریٹ ہوئی ہے ان کینیڈا, جہاں میری انکم کم ہو گئی تھی. تو اور وہ ویلتھ I've increased my wealth by 4 times. So میری ویلتھ when I left Dubai was increased by 4 times when I moved to or by the time I was moving out of Canada. اور اب تو میں US ہوں, تو it's kind of grown more as well. But it's not because I was earning more. It's because of the mindset and the education. So smart people can even earn money sitting in Pakistan, by the way, if they have invested in learning, knowing, understanding how money works. میں ایک اور چیز یہ کہتا ہوں, and I'll pass it on to you. Sorry, I've taken a lot of time. But the skill of you being good in your career, the skill of you being good with life is very different from the skill of earning money. تو میں جو ہوں وہ پریزیڈنٹ بن جاؤں, وائس پریزیڈنٹ بن جاؤں, سینئر ڈائریکٹر بن جاؤں, پروموٹ ہو رہا ہوں, دیٹ اسکل از ویری ڈفرنٹ ورسز دا اسکل آف ارننگ منی. تو اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ یار میں پروموٹ ہو کر کریئر میں اوپر جا کر پیسے بنا لوں گا, دیٹ از اے رانگ انڈرسٹینڈنگ. آپ پروموٹ ہو کر کسی اچھی کمپنی میں جا کے انکم تو زیادہ جنریٹ کر لیں گے, بٹ آپ ویلدی نہیں ہو سکتے.
ویلدی کے لیے ایک ڈفرینٹ اسکل سیٹ ہے جو کہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، اور جو میں نے بہت لیٹ سیکھا، اس لیے آئی واز مچ پورر ان دبئی ورسز واٹ آئی واز ان کینیڈا. اینڈ آئی ول ٹاک اباؤٹ سم اسٹریٹجیز ایز ویل. سو اٹس ناٹ جسٹ دا مائنڈ سیٹ اینڈ دا ایجوکیشن، بٹ رادر جب ایجوکیشن کی بات کریں گے تو اس میں تھوڑا اور بھی ایکسپینڈ کروں گا کہ ایجوکیشن سے میری مراد کیا ہے. بٹ اینی ویز آئی ول پاس آن ٹو یو بیکاز آئی ہیو اسپوکن اے لاٹ. بہروز آئی ڈیفینیٹلی ووڈ ایگری ود ایوری تھنگ یو سیڈ. اس کے اندر جو ایک بات بولی تھی نا تم نے، اور وہ بات ہم نے شاید اس سے پہلے ڈسکس نہیں کی، اور تم نے ابھی بات کی تو میرے ایک دم سے دماغ میں آ گئی یہ بات. میں سب سے بولتا ہوں کہ یار جو فائنانس، جو لوگ کمپنیز کے فائنانس چلا رہے ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، سی ایف اوز ہوتے ہیں، دے نو اے لاٹ، بٹ وہ گھر پہ آ کر ان کا ضرورت نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے. میں اپنے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. میں اپنے کزن کو جانتا ہوں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس نے آج تک اسٹاکس میں انویسٹ نہیں کیا ہوا، اور اس کو اسٹاکس کے بارے میں اس طرح سے بات ہی نہیں پتا کہ جو ہم لوگ اب سیکھ چکے ہیں. میں اسٹاک پکنگ کی بات بھی نہیں کر رہا، میں تو ریگولر انویسٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، انڈیکس فنڈس کی بات کر رہا ہوں، میوچل فنڈس کی بات کر رہا ہوں. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اس طرح سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن سب کو نہیں پتا ہوتا. میں ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو جانتا ہوں جو صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. سو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب تمہاری تو جو پروفیشنل فرٹرنیٹی تھی اس کے اندر بہت سارے فائنانس کے لوگ ہوں گے، تو تم نے اور ایگزامپلس دیکھی ہوں گی، میں نے تو پھر بھی کم ایگزامپل دیکھی ہیں. تو ایسا واقعی میں ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے فائنانسز کو تو بہت اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں لیکن گھر پہ آ کر یا پرسنل فائنانسز کو اس طرح سے نہیں دیکھ پاتے. تو اس کا کیا ریزن ہے، اور کیا اس میں ٹروتھ ہے کہ کتنے لوگ اس طرح سے مس آؤٹ کرتے ہیں؟ اچھا ولی، میں نے جو اس میں مجھے جو آئیڈیا ہوا ہے وہ اٹس اباؤٹ کمپاؤنڈنگ. سو پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کمپاؤنڈنگ. اب یہ اور بھی عجیب سی بات ہے وچ از کہ فائنانس کا بندہ اور اسی کو کمپاؤنڈنگ نہیں سمجھ آ رہی، تو اگر اس کو کمپاؤنڈنگ نہیں سمجھ آئے گی تو کس کو آئے گی؟ سو کانسیپٹ کمپاؤنڈنگ کا تو سمجھ آتا ہے، میتھمیٹکلی جو ہے وہ جیومیٹرکلی جو ہے وہ آپ کے نمبرز بڑھتے ہیں، انکریز ہوتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دا میتھمیٹکس بہائنڈ اٹ، بٹ اس کی اپلیکیشن اپنی لائف پہ بڑا سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور یہاں پلے کرتی ہے دو چیزیں، ایک ہے سائیکالوجی اور ایک ہے کمپاؤنڈنگ اٹ سیلف از ناٹ ویری انٹیوٹیو. سائیکالوجی سے مراد یہ ہے کہ آپ اگری مجھ سے کریں گے کہ کمپاؤنڈنگ میں جو سب سے پاورفل ایلیمنٹ ہے وہ ٹائم کا ہے. بٹ ہیومن بینگز ایز اسپیشیز جو ہیں وہ ہم بہت سالوں تک، بہت عرصے تک جو ہے وہ ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ 30-35 سال تھی، سے زیادہ ہوتی نہیں تھی. کوئی فلو ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی وار ہو گئی، سم تھنگ اور دا ادر، تو ہم لوگ کو ایز اے اسپیشیز سمجھ نہیں آتا کہ یار ہم 70-80 سال بھی جئیں گے. سو وین آئی واز 20 مجھے 70 سال کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ میں کبھی 70 ہوں گا یا میں کبھی 60 ہوں گا. وین آئی واز 20 دا بیسٹ اور دا موسٹ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ از 22. اس سے زیادہ میں نے نہ پلان کیا نہ سوچا. تو آئی تھنک ایز سائیکالوجی ہیومن اسپیشیز جو ہیں وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے. اس میں ایک اور چیز یہ بھی سن رہا تھا، میں نے کہیں پڑھا تھا وچ واز ویری نائس، کہ وین یو آر ینگر آپ کے نمبر آف ایئر جو آپ نے گزارے ہیں وہ بھی بڑے کم ہوتے ہیں. فار انسٹنس وین یو آر 20 تو آپ کے جو شعور کے ایئر جو ہیں وہ رفلی 10 سال کے ہیں. مطلب پہلے 10 سال تو آپ بالکل ہی ناشعوری میں گزر گئے، رائٹ؟ تو آپ کا پیریڈ ہی 10 سال کا گزرا ہے. تو آپ کو اگر کوئی بولے نا کہ یار یہ ولی اس میں انویسٹ کر دو، یہ اگلے 10 سال میں گرو کرے گا، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات. آپ بولیں گے یار میری تو ٹوٹل زندگی 10 سال کی ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے میں ایک اور 10 سال انتظار کروں اور وہ پیسہ گرو کرے گا. سو کنسیپچولی آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے. سو ایک ہے یہ اراؤنڈ سائیکالوجی. دوسرا جو ہے وہ انٹیوٹیونیس آف کمپاؤنڈنگ ہے، جو ہم نے ایک باری پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر اف آئی آسک یو ڈو 2 + 2 + 2 + 2 سو اٹس لائک 4 6 8، اور میں اگر کرتا رہا ہوں یہ ہم ساری رات لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. بٹ اف آئی آسک یو ٹو ڈو 2 × 2 × 2 × 2 دیر ول کم اے ٹائم جب آپ کو پھر آپ بولیں گے یار اب نکالنا پڑتا ہے کیلکولیٹر. سو وہ انٹیوٹیو نہیں ہے وہ میتھ. تو برین کو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ جو 2 × 2 کی جو گروتھ ہے وہ آپ کا برین جو ہے سمجھ نہیں پاتا. تو اس کو آپ کو ایکسٹرا ٹولس چاہیے، ایکسل چاہیے، آپ کو کیلکولیٹر چاہیے. تو جب ہم محفل میں اپنی بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یار انویسٹ کر دو وہ گرو کر دے گا، تو مینٹلی ہم کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی جب ہم کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کمپاؤنڈنگ جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے، ایسے منی بڑھتا ہے ٹل دا ٹائم. اور مجھے پتہ سمجھ تبھی آئی تھی جب میں نے اپنا پیسہ لگایا، اپنے پیسے کو میں نے ایکسل میں ڈالا اور اس کو میں نے بڑھانا شروع کیا. میں نے کہا یار یہ کچھ ڈفرینٹ ہے، اور وہ اسی لیے ڈفرینٹ ہے بیکاز برین کی ناٹ کمپریہینڈ دا جیومیٹرک گروتھ. وہ ارتھمیٹک گروتھ کمپریہینڈ کر پاتا ہے بٹ جیومیٹرک گروتھ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی. ہاں بالکل ایسے ہی یار. میں اس کے اندر یہ بھی کہوں گا کہ اسپیشلی جب میں بات کرتا ہوں نا لوگوں سے دبئی میں، تو دبئی میں
پاکستان سے اگر کوئی آتا ہے یا انڈیا سے آتا ہے تو وہ جو اس کی کوانٹم ہوتا ہے جو انکریمنٹ کا یا اس کی جو انکم کا کوانٹم ہوتا ہے جو بڑھتا ہے وہ، اور ایون نہ صرف پاکستان دبئی سے، پاکستان انڈیا سے، جو لوگ ایون کینیڈا سے آ رہے ہوتے ہیں، یو ایس کی بات میں نہیں کروں گا، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، یورپ سے جو آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی جو پیسے آتے ہیں ایک دم سے، وہ بوسٹ ملتا ہے زبردست قسم کا، چاہے وہ فائنانس کے اندر ہو چاہے کہیں بھی ہو، تو وہ جو ڈوپامین ہوتا ہے وہ ایک دم سے آنا شروع کرتا ہے کہ یار نہیں اب اس کو اسپینڈ کرنا ہے. جبکہ اس طرح کی، میں ابھی اگلا کوشچن تم سے یہی ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دبئی کے اندر جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے آتے ہی، آلدو کہ یہاں پر رہتے ہوئے ویلتھ کریشن بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس زیادہ سیلریز نہیں ہوتی ہیں، زیادہ انکم نہیں ہوتی، پورے گھر چلا رہے ہوتے ہیں بیک ہوم، اور اس کے باوجود انویسٹمنٹس بھی کرتے ہیں، اور اب جتنی نالج ان کی ہوتی ہے اسی حساب سے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بہت، میرے پاس اتنی ای میلز آتی ہیں، ایک لاسٹ ای میل وہ 1 لاکھ ویوز پہ پہنچ گئی ہے، اس کے اندر ایک بندے نے بتایا کہ 35,000 درہم اس کی سیلری ہے، اور جو چیزیں اس نے بتائیں پھر اس کے اوپر لوگوں نے کمنٹس بھی کیے، اس ویڈیو پہ 500 کمنٹس ہیں، تو پھر لوگ ہر طرح کے اپنے حساب سے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے. ایک تو ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے. پلس یہ کہ جب لوگوں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں تو وہ اس کو خرچ کرنے کی طرف ہی جاتے ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ اس کو انویسٹ کریں یا اس کو کہیں سیو کر دیں. تو تمہارے خیال میں جب تم دبئی میں تھے تو اپنا پوائنٹ آف ویو سے اور دوسرے لوگوں کے جو پیئر پریشر ہوتا ہے اس کے حساب سے کیا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے جب دبئی کی سیلری ملتی ہے؟ کیونکہ دبئی کی سیلری جو ہے نا بالکل ایک ڈفرینٹ کوانٹم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ولی، دس از اے گریٹ کویشچن. میں ایک چیز پہ میرا جو ہے وہ اندھا بلیف ہے، اور اٹس اے فیتھ آئی ہیو آن سم تھنگ وچ جم رون سیڈ دیٹ یو آر این ایوریج آف 5 پیپل یو ایسوسیٹ یور سیلف ود. میں نے بات پڑھی تھی بٹ مجھے بہت دیر بعد اس چیز کی سمجھ آئی، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ مت کھیلو، ان بچوں کے ساتھ نہیں کھیلو، کیونکہ ہم کو لگتا ہے بچوں کو تو سمجھ نہیں ہے، تو بچے صحبت سے جو ہے وہ سیکھیں گے چیزیں. بٹ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ صحبت کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. میں اور آپ جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے ایسوسیٹ کریں گے تو یو ول ریئلائز ہمارے پولیٹیکل ویوز، ہمارے جو ہیں وہ سائیکلوجیکل ویوز، پبلک ویوز، یہ سارے میچ کرنے لگ جاتے ہیں. میں اور آپ ایک جیسی موویز دیکھنا شروع کر دیں گے، میرے اور آپ کے گھر میں کرٹنز بھی ایک جیسے ہوں گے. اور میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ہیو سین اٹ ان کینیڈا، آئی ہیو سین فرینڈز، ایک نے جو ہے وہ اپنے ٹائلز چینج کیے ہیں گھر میں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے 6 مہینے میں سب کے گھروں میں اسی طرح ٹائل چینج ہو جاتے ہیں. اور یہ میں نے دبئی میں بھی دیکھا تھا کہ اگین کسی نے ایک نے گاڑی لی ہے، اپ گریڈ کی ہے گاڑی، 6 مہینے سے سال کے بعد جو ہے وہ اگلا دوست، اس کا اگلا دوست، اس نے بھی گاڑی اپ گریڈ کرنا شروع کر دی. اور سو دس از لائک دس از میجک، اٹ از میجیکل، اٹس دیٹ الارمنگ ٹو می. دس از دا ریزن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سلیکون ویلی جانا ہے. بھائی سلیکون ویلی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے وہ اپنی کوئی ایپ جو ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے بنا سکتے ہیں، بٹ وہ جو ماحول ملتا ہے آپ کو سلیکون ویلی میں وہ کہیں نہیں ملے گا. تو ہم جب بڑے ہوتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ امپیکٹ جو ہے ہم کو ابھی بھی کرے گی یہ چیزیں. ہم کو لگتا ہے یار وہ تو بچے تھے، بچے صحبت میں خراب ہوتے ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم کو اب پتہ ہے کہ کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن، let me ask you this question. I don't know if you have I don't know if you'll give the answer that I have, or which is, I believe, the right answer as well. What do you think is the most important decision of your life? ٹو چوز دا لائف پارٹنر. اس سے Exactly. بہتر کوئی ڈیسیشن نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے وہ غلطی کر دی تو پوری زندگی آپ بھگتتے رہیں گے، آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو. یا تو آپ مائنڈ سیٹ چینج کروائیں، ادروائز یو ہیو ٹو اسٹک ود دیٹ. 100%. اور اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ لائف پارٹنر از دیئر ود یو فار ایور اینڈ آپ کی ساری لائف ڈیسیجنس، بٹ اس میں ایک صحبت کا بھی امپیکٹ ہے کہ وہ جو ہے آپ کو کیسے انفلوئنس کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک لائف پارٹنر کی بات ہوگی، بٹ میں جنرلی بھی کہہ رہا تھا کہ آپ جن دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں آپ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. When I was in Procter & Gamble, it was all about the next promotion. It was all about the next اگلے اب ہم نے کس مارکیٹ میں موو کرنا ہے، کس کنٹری میں موو کرنا ہے. اس کے بیونڈ میری کوئی دنیا نہیں تھی، اس کے بیونڈ مجھے نہ سمجھ تھی، نہ میں اس کے بیونڈ سوچتا تھا. اینڈ دس از واٹ مائی لائف واز. نو بڈی ٹاکڈ اباؤٹ پرسنل فائنانس، نو بڈی ٹاکڈ اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. اٹ واز مور آل اباؤٹ پیسہ کب آئے گا، پے چیک کب آئے گا، اور اس پے چیک کو اڑانا کب ہے. دیٹ از دا ایشو ود دبئی، وچ از یہاں جو انفلوئنس ہے نا آپ کا، the 5 people that you will end up associating yourself with will have some impact. So میری جو ایک بڑی مسٹیک تھی، اور the mistake that caused me living paycheck to paycheck despite earning 76 to 80,000 dirhams a month was my social circle.
اچھا، اس میں لوگ اب یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یار آپ اپنے دوست چینج کر لیں، آپ جو ہے ایسے دوست رکھ لیں کہ جو دبئی میں رہتے ہیں، آپ ایسے دوست رکھ لیں جو کہ ہمبل ہوں، جو کہ جو ہیں زیادہ خرچ نہ کرتے ہوں اور سیو کرتے ہوں، کفایت شاری سے رہتے ہیں، اینڈ آل دیٹ. اس میں دو ایلیمنٹس آتے ہیں. ون از نوئنگ یور سیلف. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ علم کو فائزل ہوئے، اپنے آپ کو کبھی پڑھیا ہی نہیں. اور مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اپنے آپ کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے سیلف اویئرنیس. مجھ میں سیلف اویئرنیس آ گئی تھی بائی دا ٹائم آئی واز 35 کہ یار میں لوگوں سے بہت جلدی انفلوئنس ہوتا ہوں. سو آئی ریئلائز کہ فار می اٹ از امپورٹنٹ دیٹ آئی فالو اینڈ آئی بی ود دا رائٹ کراؤڈ. تو جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھوں گا نا، مطلب میں جتنے بھی بے شک اپنے دوست رکھ لوں 3 4 5، پر اوور آل جو ماس ماحول ہے وہ یہی ہے کہ آئلینڈس میں گھر لینا ہے، جمیرہ میں گھر لینا ہے، بڑی سے بڑی گاڑی لینی ہے، بہتر سے بہتر گاڑی لینی ہے. دا ریزن آئی باٹ مائی وچ از اندر مسٹیک آئی ڈیڈ ایز ویل از آئی باٹ اے ویری ایکسپینسو کار. میں نے جو ہے جب گاڑی لی تھی 2,70,000 کی گاڑی لی تھی. آئی تھنک اٹ واز نسان پٹرول. اور آئی جسٹ گاٹ اٹ بیکاز مائی مینیجر باٹ دیٹ کار، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو سالگرہ کا گفٹ دیا ہے یہ. اور 3 مہینے بعد میری سالگرہ آ رہی تھی، تو میں نے کہا یار میں بھی اپنے آپ کو سالگرہ کا گفٹ دوں گا اور نسان پٹرول لوں گا. ان کی وائٹ تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈفرینٹ، مطلب تھوڑا سا بالکل تو کاپی نہیں کریں گے، تو ہم جو ہے وہ گولڈن کلر کی لیں گے نسان پٹرول. سو آئی باٹ اے گولڈن کلر نسان پٹرول. آئی کیپٹ اٹ فار 7 months اینڈ آئی سولڈ اٹ آفٹر 7 months ایٹ اے ہیوی لاس. اور میں نے اسی 7 مہینے بعد بیچ دی، کیونکہ میں نے کہا یار میں اس کو پہلے مہینے تو بہت اچھی لگی مجھے، دوسرے مہینے بھی ویری گڈ، بٹ دین آئی ریئلائز آئی ایم ناٹ ایون انجوائنگ دس کار. مطلب اتنی مہنگی ہے. لائک اف آئی ہیو انلمیٹڈ منی، یس آئی بائی اٹ، آئی کیپ اٹ، بٹ فار دا منی دیٹ آئی ہیو اور فار دا منی دیٹ آئی ایم ارننگ دس از ناٹ پرووائڈنگ می دا ویلیو. تو میں نے 7 مہینے بعد اس کو 6 مہینے بعد آئی جسٹ سولڈ دیٹ کار ایٹ اے لاس بیکاز آئی وازنٹ گیٹنگ دا کک اور دا فن فرام دیٹ کار بیکاز آئی ایم ناٹ اے کار پرسن. اور میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار اف یو آر اے کار پرسن، مطلب جس کو سمجھ ہے کہ انجن یہ ہے، کاربوریٹر یہ ہے، یہ چیزیں، مجھے آل آئی نو کہ گاڑی سٹارٹ کیسے کرنی ہے، اس کے گیئر ہیں، مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے کہ فنکشنالٹی گاڑی کی کیا ہے. اس سے زیادہ مجھے انجن کی نہیں پتہ. اس سے صرف مجھے یہ پتا ہے گاڑی اے ٹو بی جائے گی، میری فیملی سائز کتنی ہے، تو میرے پاس پیچھے اسپیس ہے اور پیچھے میں سامان رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا. اس کے علاوہ آئی نو نتھنگ اباؤٹ دا کارز اینڈ آئی اینڈیڈ اپ بائنگ 270 to 300,000 درہم کی کار اینڈ آئی انکرڈ اے ہیوج لاس. اور وہ صرف اسی تھا بیکاز آف دا انفلوئنس. تو کہاں تک بچیں گے، کہاں تک آپ اپنے وہ 5 دوست بیٹھ کے جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھیں گے اور بولیں گے مجھے جو ہے کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. دوسرا چیلنج ہے جو آتا ہے وہ آتا ہے بچوں سے. آپ نے کہہ بھی دیا یار آئی ول ناٹ ٹاک ٹو اینی ون، آئی ول جسٹ گو سٹ ایٹ مائی ڈیسک، آئی ول ہیو دوز 5 friends who are all humble and nice. آپ کے دوست، آپ اپنے بچوں کو تو اچھے اسکول میں ڈالیں گے، رائٹ؟ اچھے اسکول میں ڈالیں گے تو وہاں بھی یہی ماحول ہوگا، وہاں بھی جو پیرنٹس آ رہے ہیں ان کی بہتر سے بہتر گاڑی، بڑی سے بڑی گاڑی. اب پہلے تو بچے آپ سے یہ کویشچن کریں گے کہ یار ہم کیا غریب ہیں، مطلب ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو کہ باقیوں کے پاس جو ہے وہ مزاراتیز اور بینٹلیز ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ایک سستی سی پراڈو رکھی ہے. مجھے تو آدھے لوگوں نے کہا یار پراڈو جو ہے وہ ساؤتھ انڈینز رکھتے ہیں، وہ تو ساؤتھ انڈینس کی گاڑی ہوتی، تم کو ساؤتھ انڈین تھوڑی ہو، پراڈو کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار میں نے آئی ہیو ٹرائیڈ اٹ، آئی ہیو ڈن اٹ آل، آئی ہیو لاسٹ آل دا منی. اس پہ میں ایک بات کرتا ہوں. ابھی نسان پیٹرول کی بات ہو رہی تھی کہ 2,80,000 درہم کی گاڑی ہے، اس وقت میرے خیال سے وہ 3 لاکھ سے اوپر کی ہو گئی ہے. تو اس وقت بھی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ان کی سیلریز بھی مجھے پتہ ہیں. ایون دیٹ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ نسان پیٹرول کوئی اتنی اچھی گاڑی نہیں ہے، یہ کون سی گاڑی ہے بیکار سی، مطلب اس پوائنٹ پر بھی کہتے ہیں. تو وہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے کہ آپ، مجھے پتہ ہے ان کی سیلریز کیا ہیں، انکم کیا ہے، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ نسان پیٹرول اچھی گاڑی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بات ہے نا یہ پراڈو کی، اور بات شروع ہوتی ہے فارچونر سے، تو فارچونر کو کہتے ہیں لوگ کہ پور مینس پراڈو، پراڈو کو کہتے ہیں پور مینس لینڈ کروزر. تو یہ چیز تو ختم نہیں ہوگی نا، یہ تو چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی. خیر اینی ویز جسٹ کنٹینیو. اینڈ بائی دا وے ساؤتھ انڈینز آر ویری اسمارٹ پیپل. اینڈ اگر ان کے پاس پراڈو ہے اٹس ناٹ بیکاز دے آر پور، دے آر اسمارٹ اینڈ دے آر ایکسٹریملی اسمارٹ. میں تھوڑا سا اگر ڈائگریس کروں، آئی ڈونٹ نو کتنے انڈینس جو ہیں وہ یہ سنیں گے، بٹ پی این جی میں جو پی این جی انڈیا کا جو بزنس تھا اس میں ساشے واز اور بوٹل اور ساشے ہوتی تھی. تو بوٹل ور پر ایم ایل بیسس پہ تھرائس ایز ایکسپینسو ایز ساشیز. تو نارتھ میں جو ہے وہ بوٹل زیادہ بکتی تھیں، بٹ ساؤتھ میں جو ہے صرف ساشے بکتا تھا بیکاز سم ون دا ساؤتھ پیپل ہیڈ ڈن دا میتھ، اور انہوں نے کہا یار یہ تو میتھ وائز ساشے بہتر ہے، وائی ووڈ یو پے 3 times more. سو دے ور مور بائنگ ساشیز. سو آئی ریمبر وزٹنگ انڈیا آفس، تو انہوں نے کہا یار یہ ساؤتھ انڈینز جو ہے ہوشیار ہوتے ہیں، انہوں نے میتھ کر لی ہے اس لیے وہاں ساشے بکتا زیادہ ہے. نارتھ انڈینس کو اب تک وہ میتھ سمجھ نہیں ہے، اس لیے دے اسٹل بائنگ ایکسپینسو بوٹلس.
So, anyways, I didn't mean to say South Indians buying Prado in a bad way. I really mean it's a smart way, because I really think they're very smart with money. تو کہنے کی بات یہ ہے. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا بچوں والا پوائنٹ, کہ آپ نے تو پہلے تو میں نہیں ہوں, میرے میں وہ پاور نہیں ہے. تو میری سیلف اویئرنیس, مجھے پتا ہے کہ میرے میں کتنی پاور ہے فار می ٹو گیٹ انفلوئنس, ناٹ ٹو گیٹ انفلوئنس. بٹ اگر کسی میں اتنی پاور ہے, اگلا بچوں کا کوشچن آ جاتا ہے. اچھا, بچوں میں ایگزامپل جو میں بہت کامن دیتا ہوں وہ ہے برتھ ڈے. جب برتھ ڈے اس پہ بلایا جاتا تھا, میری بیٹی جب جاتی تھی, پیپل وڈ بی اسپینڈنگ لائک $2,000 to $3,000 آن دا برتھ ڈے پارٹی. اور وہ بہت اچھی برتھ ڈے پارٹی, گوڈی بیگس بھی آ رہے ہیں, اور وہ ایک گفٹ لے کے گئی ہے اور تو 2 گفٹ لے کر آئی ہے واپس ساتھ, اس طرح والی برتھ ڈے پارٹی. تو مجھے تو پہلے ہی سمجھ آتی تھی کہ یار گفٹ تو ہم نے دینا ہوتا ہے, یہ 2 گفٹ ساتھ کیوں آ رہے ہیں. بس انہیں جو ہے وہ برتھ ڈے پارٹی ایسی ہے. اب ہماری بیٹی کی برتھ ڈے آ گئی یا بیٹے کی برتھ ڈے آ گئی, انہوں نے کہا یار میں نے بھی اپنے دوستوں کو بلانا ہے. اب آپ کیا کریں گے, آپ جو ہے وہ گھر بلائیں گے اور بولیں گے بس کیک کاٹو اور چلے جاؤ. یور کڈز وونٹ لائک اٹ. اینڈ دا پوائنٹ از, آپ کا بچہ جاتا رہا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ اپنے بچوں کو کہ یار تم نہیں جاؤ, جس طرح آپ کہتے ہیں یار میں ایسی پارٹیوں پہ نہیں جاؤں گا جو کہ میں بعد میں تھرو نہیں کر سکتا. بٹ آپ بچوں کو تو منع نہیں کر سکتے برتھ ڈے پارٹیز پہ نہ جاؤ. So eventually you have to send them, and if you send them you'll have to call people as well, and then you end up spending the same. So you have to maintain that status some way or the other. میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا تھا. So and because of this I was losing a lot of money despite earning a lot. So I was living paycheck to paycheck just because I had to maintain a certain life standard. اور وہ اس لیے کیونکہ میں اس سوشل اسٹیٹس کو یا سوشل سرکل کو بلانگ بھی کرتا تھا, اور میں بلانگ کرنا بھی چاہتا تھا, بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی ان اے ویری ڈفرنٹ وے. اینڈ دس از سم تھنگ آئی ڈنٹ ایکسپیرینس مچ ان کینیڈا. اب تھوڑا سا کبھی کبھی نظر آتا ہے, اسپیشلی وین یو پٹ ٹو مینی دیسیز ٹوگیدر, تو وہ تھوڑا سا اس مائنڈ سیٹ میں آ جاتے ہیں. بٹ اوور آل ان کینیڈا پرائمرلی, بائی دا وے کینیڈا از آلسو ڈفرنٹ فرام یو ایس. ان کینیڈا یو ول فائنڈ پیپل سیونگ $1 یہاں بچا لوں کہیں $1, رچ سے رچ گائے. مطلب میرا جی ایم وڈ بی سینڈنگ می ڈیلس کہ یار یہ آج ڈیل لگی ہے, میں نے اس ڈیل پہ یہ جوتے اٹھا لیے. میں نے کہا یار تم جی ایم ہو, یو ارن لائک 350,000 جو ہے ڈالرز ان سیلری, اور تم یہ جوتوں پہ پیسے بچا رہے ہو. میں تو دیکھتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار جو لگا ہوا جوتا ابھی لے لو. کہتا ہے میں تو انتظار کرتا ہوں ڈیلس کا, میں تو باکسنگ ڈے کا انتظار کر رہا ہوں اور اس کا انتظار کر رہا ہوں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں. سو کینیڈا میں جو ہے اوور آل ماحول از ویری ڈفرنٹ, اینڈ آئی ہیو ناٹ ایون سین اٹ ان یو ایس. یو ایس میں بھی بہت وہ ہے کہ تھوڑا سا بہتر سے بہتر, مہنگا سا مہنگا. بٹ کینیڈا میں جو ہے وہ لوگ دے ٹرائی ٹو سیو منی, دے ٹرائی ٹو گیٹ گروسریز جہاں سستی ملیں. $1 کافی پہ پیسہ بچا کے پراؤڈ فیل کرتے ہیں لوگ, اور بتاتے بھی ہیں. تو مجھے شروع میں کافی وہ لگتا تھا کہ یار یہ کوئی غریب مینٹیلٹی ہے, بٹ اٹس ناٹ غریب مینٹیلٹی, اٹس اسمارٹ مینٹیلٹی. اینڈ اسمارٹنیس, جسٹ بفور آئی گیو اٹ بیک ٹو یو, از اسمارٹنیس از اباؤٹ دیم نوئنگ کہ کہاں پیسہ اندھا لگانا ہے اور کہاں سے پیسہ اندھا بچانا ہے. مجھے یہ جو ہے دبئی میں نہیں پتا تھا کہ کہاں سے پیسہ اندھا بچانا ہے, مجھے پتا تھا کہاں پیسہ لگانا ہے. دیٹس اٹ. رائٹ. اچھا, اس میں کافی پوائنٹرز ہیں جس پہ میں بھی اپنی بات کروں گا, کیونکہ میں کافی ریلیٹ کر رہا تھا. I've got so many things to unpack here. میں ایگزامپل سب سے پہلے اسٹارٹ کرتا ہوں جو ابھی لاسٹ تم نے ایگزامپل دی تھی نا, جس کے اندر کہا تھا کہ تمہارا جی ایم کہہ رہا تھا کہ جس کی 3 لاکھ $3.5 سیلری ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیل آئی ہوئی ہے. سو کین یو امیجن کہ میں ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جن کے میں پورا اماراتیوں کے ساتھ ہوتا ہوں, تو ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں اور ان سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں. ایک بہت جنرل کانسیپٹ ہے, مس کانسیپٹ ہے انفیکٹ, کہ یہ اسپلرج کرتے ہیں اور پاگلوں کی طرح سے پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے, اندھا پیسہ ہوتا ہے, اور کچھ بھی کر دیتے ہیں. تو پیسے تو ہوتے ہیں ان کے پاس, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور خرچ بھی کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن بچا بھی رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں اپنے ایکس باس کو جانتا ہوں, وہ ہمیشہ بجٹ ٹریول کرتا تھا. انلیس اینڈ انٹل کمپنی اس کو پے کر رہی ہوتی تو بجٹ ٹریول کرتا تھا. انلیس اینڈ انٹل وہ, اچھا اس کے اندر بھی تھوڑی سی لمبی بات ہو جائے گی, اس کے اندر بھی مجھے بتاتا تھا. میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا پلان کر رہا تھا, میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا, میں نے ایک ایسی نارمل بات ہو رہی تھی, پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا. اس نے بولا ایسے تمہیں ساؤتھ افریقہ جانا ہے نا, گو فائنڈ دا فلائٹ تھرو ساؤتھ افریقن ایئر لائنس, اس میں یہ اتنے ٹائم کی فلائٹ ہوگی, یہ ٹائم والی فلائٹ جو ہے وہ کوڈ شیئر ہے ایمریٹس کے ساتھ. تم ساؤتھ افریقن ایئر لائن لوگے, لیکن تمہیں جو جہاز ملے گا وہ ایمریٹس کا ہوگا. اور اس نے مجھے فلائٹ نمبر بھی بتایا. اس نے بولا یہ کرو, اگر تمہیں یو ایس جانا ہے تم ایجپٹ ایئر کی فلائٹ لو, تمہیں یہ کوڈ شیئر ملے گا, تمہیں اس فلائٹ کے ساتھ کوڈ شیئر مل جائے گا, تم اس طرح کرو گے. اگر تمہیں بزنس کلاس لینا ہے تو تم یہ کرو گے. تمہیں اگر چھوٹے روٹ پہ جانا ہے تو آف کورس وہ ایئر عربیہ لیتا تھا. کبھی بھی اس میں پرابلم ہی نہیں تھی اس کو کہ جو ہے نا وہ ایئر عربیہ میں نہ جائے, وہ جاتے ہی ایئر عربیہ میں تھا. اس کے علاوہ اس سے بڑی بات
یہاں پر ایک واؤچر سسٹم ہوتا ہے انٹرٹینر کا. آئی ڈونٹ نو کہ تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. جب آپ بائی ون گیٹ ون کی ڈیلز آتی ہیں اس کے اندر, پہلے تو بہت اچھا ہوتا تھا, اب اتنا اچھا رہا نہیں ہے, لیکن بہت اچھی ابھی بھی مطلب آپ کو ڈیلز مل جاتی ہیں, اسپیشلی اگر ڈنر کے لیے جاتے ہیں فینسی جگہوں پر, نارمل جگہوں پر, کیجول جگہوں پر. مجھ سے اس نے ایکسچینج کیے ہیں واؤچرس. مطلب اس نے کہا تم یہ تو نہیں کھاؤ گے نا, تمہیں کیا مطلب اماراتی فوڈ تمہیں نہیں سمجھ, میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آتا, تو کہتا تم نہیں کھاؤ گے تو مجھے دے دو, مجھ سے تمہیں جو لینا ہے تمہیں دیکھ لو, یہ چیزیں یہ, مطلب مجھ سے اس نے واؤچرز ایکسچینج کیے ہیں. یہ چیز میں اپنے دوستوں سے کرتا ہوں, کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں واؤچرز یوز ہی نہیں کرنے. واؤچرز کیوں یوز کریں گے یار, مطلب آپ جو بل آ رہا ہے آپ پے کر دیں. مطلب اس میں مجھے جو ایگو کے مسئلے لگتے ہیں ہمارے دیسیوں کے ساتھ, اسپیشلی خاص طور پہ پاکستانیوں کے ساتھ, وہ ایک نیکسٹ لیول ہے جو کہ میں نے ایون اماراتیوں کے ساتھ نہیں دیکھا. میں جن اماراتیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں بہت اچھا پیسہ بناتے ہیں, مطلب آئی وونٹ ایون سے کہ وہ کتنے پیسے مہینے کے بنا رہے ہیں, لیکن ان کو وہ پرابلم نہیں, گاڑیاں ان کے پاس بہت اچھی ہیں, لیکن جہاں وہ پیسے بچانا چاہتے ہیں وہ بچا لیتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں پیسے خرچ کرنے ہیں, اور چیریٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے جہاں پیسے بچانے ہیں جہاں پیسے نہیں بچانے ہیں. پلس کچھ دنوں پہلے سلمان آیا ہوا تھا, آئی تھنک یو نو ہم ایز ویل, ہی از این ریکٹ بینکیزر ملیشیا. تو اس کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی, جو اس نے مجھے باتیں بتائی تھی ایگزیکٹ. اچھا مجھے لگتا ہے یہ ملٹی نیشنل کا کلچر ہے, اور اس کلچر میں جا کر پاکستانی جو ہے نا خاص طور پہ وہ ڈوبتے ہیں. مطلب کچھ انڈینس بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر پاکستانی ڈوبتے ہیں اس کے اندر. نہ صرف دبئی میں بلکہ وہ ساؤتھ افریقہ میں تھا, تو وہ وہاں بھی وہی کہانیاں بتا رہا تھا کہ وہاں پر بھی وہ ڈوپلیکس ولاز لینے ہیں اور رینج روور لینی ہے, پہلے بونس کے اوپر رینج روور نکال لی. اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی وہی غلطیاں کی تھیں. اور پھر میں جب دیکھتا تھا کہ 3 سال بعد میں ایز این ایکسپرٹ جو بھی کما رہا تھا, میرے ساتھ جو انڈین ہے وہ بھی شاید اسی طرح سے کما رہا ہو, لیکن جو اس کا ویلتھ کا لیول تھا, اسپیشلی جو اس کی پرسنل فائنانس کی انفارمیشن, جو اس کی ایجوکیشن تھی, اور جو اس نے, جب میں اس سے بات کرتا تھا اس بارے میں اور جب وہ کھلتا تھا ان چیزوں کے بارے میں, تو وہ جو چیز تھی وہ ایک نیکسٹ لیول تھی. وہ میں اس پہ قریب بھی نہیں آ سکتا تھا. وہ جو 3-4 سال گزرے وہ کہہ رہا تھا, اس کے بعد پھر میں نے چیزیں شروع کی. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل دی تھی بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ایک بھائی تھے اس کے جاننے والے, تو وہ ہمیشہ بزنس کلاس میں ان کو کمپنی کی طرف سے ملتا تھا ٹکٹ, سال کے شاید 2 ٹکٹ ملتے تھے بزنس کلاس کے, جہاں بھی جائیں وہ. ایک دفعہ ان کو خود ٹریول کرنا پڑا تو انہوں نے اکانومی میں ٹریول کیا, اور جب وہ اکانومی میں ٹریول کیا تو بچوں کو, جب وہ بچے واپس آئے ملیشیا, تو اس نے پوچھا سلمان نے کہ یار کیسا رہا تمہارا ٹریول, تو بچی نے اس کا بولا کہ مزہ نہیں آیا, وی ٹریولڈ اکانومی. تو مطلب یہ بچوں کا سیٹ اپ ہو جاتا ہے, ایک لیول آ جاتا ہے. اسکولس کی بات میں نے پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ میرا اپنا بیٹا جب وہ ایک ایکسپینسو اسکول میں تھا, ہم لوگ اسی سال یو کے گئے تھے, جب اس کا اسپین کا ٹرپ آیا اسکول کا, جبکہ ہم نے نہیں بھیجا اس کو, انفیکٹ ہم نے اگلے سال اسکول چینج کر دیا اس کا, کیونکہ جب وہ اسکول کا جب اسپین کا ٹرپ آیا تو وہ آلموسٹ ہاف دا پرائز آف 5 پیپل دیٹ وی وینٹ ٹو یو کے, وہ اسپین کا ٹرپ آ رہا تھا, جبکہ ہم 2 ہفتے کے لیے گئے تھے, وہ 1 ہفتے کے لیے جا رہے تھے. تو وہ اتنا ایکسپینسو تھا. اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے پیئر پریشر آتا ہے اس میں, بچوں کو ہوتا ہے کہ آپ وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اسی طرح سے سلمان سے میری ایک اور بات ہوئی, بڑے اچھے اس نے کیس اسٹڈیز بتائی تھیں. اس نے ایک اور اپنے بندے کی بات کی, تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب میں ساؤتھ افریقہ سے ملیشیا گیا تو پھر میں نے اپنے لائف کو سیٹ کر لیا تھا اس وقت تک, اور اب وہ پوزیشن ہے کہ اگر لیٹ سے میری سیلری جو بھی مل رہی ہے مجھ کو, اگر وہ ہاف بھی ہو جائے تو میں گزارا کر سکتا ہوں. لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ کسی صورت پہ یہ برداشت نہیں کر سکتے پے کٹ کو. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگ پاکستان سے آتے ہیں اور ان کے پاس دوسرا پاسپورٹ بھی نہیں ہے, اور وہ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے اس پوائنٹ پر کہ ہمیں کہیں اور جانا ہے, تو وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا سیکیور لگ رہا ہوتا ہے. میرے خیال سے ملٹی نیشنل کا جو سچویشن ہے, میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, برٹش امریکن ٹوبیکو یہاں پر بہت اچھی کمپنی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, میں نے اس بندے کی سیلری پتہ کی تو بہت کم سیلری تھی, مطلب وہ سیلری اس لیول کی جس لیول پہ وہ اس کی لیونگ چل رہی تھی وہ کسی صورت بھی اس کو میچ نہیں کر رہی تھی. تو جب میں نے اس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو جتنی بھی کمپنیز ہیں, خاص طور پہ جو ڈفرینٹ قسم کی جو ملٹی نیشنلز ہیں, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ سے ریکٹ بینکیزر یا پی این جی, وہ جب آپ کو آپ کے پرکس دیتی ہیں وہ اس لیول کے پرکس دے دیتی ہیں کہ وہ آپ کو پھر ڈر لگتا ہے کہ آپ اس جاب کو چھوڑیں گے تو پھر کچھ ہو جائے گا, اور آپ کو اتنا انگروز کر لیتی ہیں اس کے اندر. تو مجھے ذرا اس تھوڑا سا جو اس کی سوسائٹی کا پورا سیٹ اپ ہے جو ملٹی نیشنلز کے اندر آپ کو پرکس ملتے ہیں, اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ آپ کو کتنا پریشر کرتی ہیں یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں. یار اس میں جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ اٹس آل اباؤٹ, فار انسٹنس ایٹ لیسٹ پراکٹر اینڈ گیمبل کی اگر ایگزامپل لے لیں یا کسی بھی کمپنی کی ایگزامپل لے لیں, کہ جب آپ ہائر ہوتے ہیں, یور لائک 22 رائٹ, اور اس وقت تک آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے, یور ان کالج کوئی پیسہ نہیں ہے, سڈنلی یو اسٹارٹ ارننگ منی,
تو آپ کی پہلی انسپریشن جو ہے وہ آپ سے ایک بندہ جو اوپر ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی اسی اس میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار کب جو ہے وہ ہم باہر پاکستان سے باہر نکلیں گے، لیٹ سے ایکسپیرٹ بنیں گے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں گے. سو وین یو ہیو ناٹ سین اے لاٹ آف منی اینڈ وین یو ڈونٹ ہیو منی، دا فرسٹ ٹائم یو گیٹ ہولڈ آف منی، آپ تھوڑے سے کریزی ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے. اور اسی لیے یہ عموماً جو ہے آئی تھنک سم ویئر اراؤنڈ ایج آف 30-35 آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار یہ جو ہے آئی میڈ اے لاٹ آف مسٹیکس. سو I don't know if it's just a multinational issue. I think it's more of a when you don't have money and suddenly you start earning money, you just don't understand the concept of managing money altogether. اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے بس ہمیشہ کے لیے آتا رہے گا. اور دوسرا جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ کو وہ کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے 20 سال کے 22 سال کے ہیں یا 25 سال کے ہیں لیٹس سے نوکری شروع کی ہے، تو آپ نے شعور کے جو ہے وہ 10-15 سال ہی گزارے ہیں. تو اس سے زیادہ آپ بیونڈ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار میں نے اپنی لائف لمبے پہ دیکھنی ہے، میں نے یہ اپنی لائف آگے بچے بھی ہوں گے. آئی نیور کیلکولیٹڈ فار مائی کڈز ایجوکیشن وین آئی واز ارننگ ان مائی ارلی 30s ایز ویل. کڈز ایجوکیشن مجھے کک ان کی ہے وین مائی فرسٹ ڈاٹر ٹرنڈ 10. تب میں نے کہا یار ایجوکیشن کے کیا، کیونکہ اگلے 5-6 سال میں جو ہے کالج، یا 7 سال میں تقریباً کالج ایجوکیشن آ جائے گی، تو اس کی کیا پریپریشن ہے؟ زیرو. سو اٹس اونلی دین آئی اسٹارٹ ٹو پریپیئر فار دوز تھنگس. اور اس کا مسئلہ ایک اور یہ ہے کہ ہم سے کوئی پیسوں کی بات کرتا نہیں ہے. مطلب آپ اپنی محفل میں اگر آپ بولیں نا یار میں نے بہت پیسے کمانے ہیں، پیپل ول لک ڈاؤن آن یو، بیکاز آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یار محنت کرنی ہے. بھائی محنت تو وہ موچی بھی کر رہا ہے، محنت تو وہ برک لیئر بھی کرتا ہے. محنت نہیں کرنی ہے آپ کو، جو ہے وہ کمفرٹ چاہیے لائف کی، آپ کو لائف میں پیس چاہیے. اور پیس آف کمفرٹ اور پیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آف پیسے ہوں. سو ہم کو نہ ہمارے پیرنٹس ہم کو بتاتے ہیں کہ پیسے کمانے کس طرح ہیں، پیسے ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نوکری کیسے کرنی ہے. ہم کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پیسے کیسے کمانے ہیں اور پیسے کیسے بچانے ہیں. اور سو وہ ایجوکیشن اچھا نہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں. اس میں نہ صرف وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں 9 to 5، اس میں وہ لوگ بھی ایکولی کلپریٹ ہیں ٹو ناٹ ہیو پرسنل فائنانس ایجوکیشن، جو لوگ بزنس کرتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ اپنی جو لوگ بزنس کرتے ہیں، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جو لوگ پارٹنرس تھے اور وہ یوز فونس کا بزنس کرتے تھے. ان سے میں نے کوشچن کیا کہ یار آپ لوگ اپارٹ فرام یور بزنس کوئی اور انویسٹمنٹس کرتے ہیں؟ آل دو کہ مجھے پتا تھا کہ شاید وہ لوگ نہ کرتے ہوں کیونکہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی مجھے. انہوں نے بولا یار ہم ٹھہری ہوئی کیا کہا تھا انہوں نے کہ ہم کسی ٹھہری ہوئی چیز کے اندر انویسٹ نہیں کرتے. ٹھہری ہوئی چیز کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی لیٹ سے فکس انکم میں انویسٹ کرنا ہے، اسٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے، تو ان کے حساب سے وہ ٹھہری ہوئی چیز ہے، یعنی کہ وہ اسٹیٹک ہے، کچھ ہو نہیں رہا اس کے اندر. ہوگا تو 1 سال بعد ہوگا، 2 سال بعد ہوگا. جبکہ وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یار یہ جو بزنس ہوتے ہیں یا تو آپ کے امپائرز ہوتی ہیں نا، وہ تو ٹھیک ہے اپنی امپائرز آپ نے کریٹ کی بھی ہے، لیکن اگر آپ انیشیل اسٹیج کے اوپر ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ شاید اس کے اندر آگے ایکسل کر جائیں. اور ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ساری فل فورس کے ساتھ آپ ایک ہی بزنس کے اندر آپ انویسٹ کریں، لیکن آپ باقی چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اپنے بزنس کو فوکس کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا بزنس فیل ہو جائے، یا آپ کی کمپلیٹلی جو آپ جس ڈومین کے اندر کام کر رہے ہیں وہی ختم ہو جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بزنس کو ختم کرنے کے بعد بالکل گراؤنڈ زیرو پہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اپنے اور کچھ نہیں پتا کہ اور کیا کرنا ہے. مطلب انویسٹمنٹ تو کبھی سوچی نہیں انہوں نے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ نہ صرف جو لوگ جاب کرتے ہیں بلکہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ان کو پیسے کہاں لگانے. اس بات پہ بہت سارے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز پہ کہ یار جس بندے کے پاس 50,000 درہم کی انکم ہے، 75,000 درہم کی انکم ہے، یا چلو وہ اپنا بزنس کر رہا ہے، تو اس کو تو مینیج کرنا آتا ہوگا نا اپنے پیسوں کو. لیکن مینیج کرنا ایک الگ ہی چیز ہے. جو پیسوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے وہ اٹ ڈزنٹ کم فرام یور ایکچوئل انکم. اچھا، اسی کے ساتھ میں اگر اس پوائنٹ پر جاؤں کہ ایونچولی دبئی سے پھر تم کینیڈا موو ہوئے، تو وہاں پر کیا شاکس لگے؟ جو کہ دبئی بینگ اے دبئی ایکسپرٹ، آئی تھنک یو ور دیئر فار گڈ 5 years more or 5 years or more, I think 6 or 7 years. تو اس کے بعد تمہیں کیا شاکس لگے جو کہ مطلب وہ کبھی سوچا کہ شاید چلو یار واپس ہی چلے جاتے ہیں کینیڈا؟ آئی تھنک اٹس ناٹ یور کپ آف ٹی. گڈ. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ دبئی پارٹ، ہم نے 3 چیزوں کی بات کی. ایک تو کار، اٹس اے بگیسٹ ویلتھ کلر، سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ری ایٹریٹ دیٹ پوائنٹ. دوسرا کمپیریزن ود جونز، وہ دیٹ از واٹ کیپٹ می پور. سو کار کیپٹ می پور، کمپیریزن ود جونز کیپٹ می پور. And the third thing which I want to call out, and I'll expand more on it, is the only investment advice that I had, or the strategy that I had, was invest in property, which also kept me poor to some extent.
Not entirely, because kuch return to aa jata hai, but I could have done far better versus investing in property. So I just wanted to call out these three things کہ میرے دبئی میں جو mistakes تھیں وہ یہ تین تھیں. اور اس پہ ہم تھوڑی سی پراپرٹی والی پہ ذرا بعد میں جا کے بھی ایکسپینڈ کر لیں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں کینیڈا میں جو شاکرز سے وچ ور ون انکم لیولز آر لو اینڈ سیکنڈ از ٹیکسیشن از ہائی. سو اس کی وجہ سے انکم بہت کم ہو جاتی ہے. سو پہلا تو میرا شوق یہ تھا کہ اوور آل جو اگین دا آئیڈینٹی پارٹ وچ از آئی واز ارننگ اے سرٹن اماؤنٹ آف انکم, آئی ہیڈ اے سرٹن ٹائٹل وچ آئی ہیڈ ٹو لیٹ گو. تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یار اب میری جو ہے آئیڈینٹی کیا ہے, اب میں اور پیسے کہاں سے آئیں گے. سو فار دا فرسٹ 3 months وین آئی ڈنٹ ہیو اے جاب آئی ہیڈ سلیپ لیس نائٹس. مجھے بالکل وہ تھا کہ یار مجھے جاب ڈھونڈنی ہے اور جاب پتہ نہیں کیسے ملے گی اینڈ آل. بٹ واٹ آئی پرومس مائی سیلف از کہ میں آج تو اس سچویشن میں پھنس گیا ہوں, آئندہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں آئی ول نیور وانٹ مائی سیلف ٹو بی ان دس سچویشن. سو آئی ول ڈو ایوری تھنگ ٹو اوائڈ دا سچویشن تاکہ میں کسی اور کی مرضی پہ نہ ہوں. وہ ڈیو ریمزی ایک بات کہتا ہے نا کہ واٹ ہیپنز ان وائٹ ہاؤس should have no bearing in what happens in your house. تو گورنمنٹ آ کے نہیں بچائے گی, وائٹ ہاؤس آ کے نہیں بچائے گا, سرکار یا کوئی نوکری آ کے نہیں بچائے گی. آپ نے جو ہے اپنی سیکورٹی رکھی ہے نہیں رکھی. اینڈ دیٹ واز دا ڈے وین آئی اسٹارٹڈ کریٹنگ کانٹینٹ آن دا سائڈ, وین آئی اسٹارٹڈ لرننگ اباؤٹ ہاؤ ٹو انویسٹ منی اینڈ اسٹارٹڈ ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف آن منی آل ٹوگیدر, جو کہ مجھے ایجوکیشن نہیں تھی بالکل بھی. تو وہ چوتھا ایلیمنٹ تھا جو میں نے بات کی تھی کہ ایجوکیشن نہ ہونا ان دبئی. سو آئی اسٹارٹڈ لرننگ مور اینڈ مور اباؤٹ ان کینیڈا. اور اس میں ایک ایلیمنٹ بتا دوں, اینڈ اگین آئی پاس اٹ آن بیک ٹو یو, وچ از لوگ جو ہے وہ ٹیکس کو اپنا ایکسپینس نہیں سمجھتے. سو دل اسٹارٹ سینگ کہ یار میری تنخواہ جو ہے لیٹس سے 100 ہے اور میری جیب میں آ رہے ہیں 60, تو 60 ہے میری تنخواہ اور اب 60 سے شروع کریں گے کہ ہم جو ہے وہ 60 کو خرچ کیسے کرنا ہے. 60 میں کچھ گھر پہ چلا جائے گا, کچھ گاڑی میں چلا جائے گا. آئی ڈنٹ تھنک آف اٹ دس وے. آئی واز لائک ٹیکس میرا ایک ایکسپینس ہے, اس ٹیکس کو کیسے کم کرنا ہے. اور لوگ جو ہے وہ یہ اسپیشلی جو سیلریڈ پیشہ لوگ ہیں وہ یہ چیز نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں یار ٹیکس تو گیون ہے, یہ تو ہم نے دینا ہے. اینڈ آئی واز لائک نہیں, یہ پیسے بہت زیادہ پیسے ہیں, یہ 40% ٹیکس ہے, یہ میں ایسے نہیں دے سکتا بغیر اس کا ایک $1 اسکویز کیے. اینڈ دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹڈ لرننگ ایوری تھنگ اباؤٹ ٹیکسیشن. سو پہلا مائنڈ سیٹ جو میں لوگوں کو اب ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو لرن اباؤٹ پرسنل فائنینس, اسپیشلی اگر آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں. بٹ اس کا بہت بڑا فیکٹر, بہت بڑا پارٹ ہے ٹیکسیشن. بیکاز اف یو کین برنگ یور ٹیکس بل ڈاؤن فرام 40 to let's say 35, that's 5% extra income that you can put in your pocket, which is huge. اور اس کے بہت سے طریقے کرنے کے, and we'll talk more about that as well and we can dive deeper into it. But I just wanted to say کہ one mindset shift change was taxation تو ہے, but don't take tax as an expense. Don't take tax as given, take tax as an expense which you can reduce. یار وہ جو اس پہ مجھے یاد آیا, وہ جو مسٹیکس فرام دبئی جو تم نے پوائنٹ ریز کیے تھے, اس کے اندر جو گاڑی کا پوائنٹ تھا, یہ ایک بڑا ٹریگرنگ پوائنٹ ہوتا ہے. مطلب میں بھی اگر لنکڈن پوسٹ بناؤں, یا تمہاری ایک لنکڈن پوسٹ تھی جو ملین امپریشنز جس پہ گئے تھے, وہ بھی گاڑی کے بارے میں تھی. اور دس از سم تھنگ ویری ٹریگرنگ فار مینی پیپل. لائک ابھی بھی میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جو ریسنٹلی کینیڈا موو ہوئے ہیں, اور پہلی چیز جو انہوں نے کی ہے, اب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آؤں گا کیونکہ وہ شاید وہ یوٹیوب ویڈیو بھی دیکھ لیں, لیکن پہلی جو چیز کی ہے انہوں نے وہ ایک اچھی گاڑی لی ہے. حالانکہ آئی نو کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, اور اگر کوئی ان سے یہ بولے کہ یار یہ آپ نے کیوں کیا, وہ یہی بولیں گے کہ یار میرے پاس, مجھے پتا ہے کہ ان کا ریزن کیا ہے, لیکن اگین آئی وونٹ سے دیٹ ہیئر. بٹ فار سم ریزن گاڑی جو ہے وہ دبئی میں بھی میں نے دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے, فار سم ریزن دیٹ از سم تھنگ جو کہ بہت سارے لوگوں کے دل کے قریب ہوتی ہے اور اس کو چینج بھی کرتے ہیں وہ. تو یہ تو 100% آئی ایم آن ٹو دیٹ. اچھا, جو دوسری بات تم نے کی گھر کی, تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں کینیڈا کے پرسپیکٹو میں, اور ویسے بھی ان ٹرمز آف پرسنل فائنینس, کہ گھر کو تم کس طرح سے دیکھتے ہو, اور اونرشپ کو کس طرح سے دیکھتے ہو, رینٹل پراپرٹیز کو کس طرح سے دیکھتے ہو. کیونکہ میرے اپنے بھی ایکسپیرینسز ہیں, تو پھر میں اس کے بارے میں بات کروں گا, لیکن اپنا اگر انسائٹ دو اس میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ تو میرا فتویٰ ہے, میرا ایک فتویٰ ہے, بہروز کا فتویٰ ہے آن پراپرٹی, وچ از پراپرٹی انویسٹمنٹ از ناٹ پیسو اینڈ اٹ از اے پور انویسٹمنٹ ایز ویل انلیس اور انٹل یو انجوائے پراپرٹیز. انجوائے سے کیا مراد ہے؟ مجھے پراپرٹی کا اینگل سمجھ آتا ہے, یہ روڈ کی کس طرف ہے, سن فیسنگ ہے, پیچھے سے سورج آتا ہے, آگے سے آتا ہے, اس کی کتنی اولڈ ہے, اس کی اندر مشینری جو بھی لگی ہوئی ہے وہ کتنی پرانی ہے,
اس کو اگر دیوار یہاں سے گرا کے یہاں کر دیں گے تو کیسا لگے گا، ٹیننٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ کتنے کیسے اسکول ڈسٹرکٹ میں ہے، اس کی پرائس. اگر یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، یو آر ان ٹو اٹ. اف یو آر ان ٹو پراپرٹیز دین گو ہیڈ انویسٹ ان سم تھنگ دیٹ یو آر ان ٹو، وچ ڈزنٹ مین پراپرٹی. اگر آپ کو اتنا ہی شوق جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی سے ہے تو آپ بایو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں، اتنا ہی اس لیول کا شوق جہاں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں. بٹ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور آپ میری طرح ایک ایوریج انسان ہے جس نے اپنے پیسے کو بڑھانا ہے، دین پراپرٹی از اے بیڈ انویسٹمنٹ، بیکاز پراپرٹی از ناٹ پیسو، اٹ از ایکٹیو انویسٹمنٹ. اچھا، ایکٹیو انویسٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ایکٹیو انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اٹ ول ریکوائر یو ورک. آپ کو ٹیننٹ مینیج کرنا ہے، آپ کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کرنا ہے، آپ کو ٹیکسز دینے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کینیڈا میں ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے اپنی پراپرٹی کے ساتھ، وچ میکس اٹ مور ایکٹیو ورسز پیسو. اسٹاک مارکیٹ از پیسو، آپ اسٹاکس میں پیسے ڈال دیں اور آپ کو پیسو طریقے سے بڑھتے ہیں. اچھا، اب لوگ آرگیو کریں گے ٹھیک ہے یار ایکٹیو پیسو ہے بٹ تھوڑی سی محنت ہے، ٹیننٹ کو مینیج کر لیا، یہ کر لیا، بٹ دیکھو ریٹرن تو اچھا ملتا ہے. اس پہ بھی میری آرگیومنٹ ہے. ایٹ لیسٹ اگر آپ نارتھ امریکہ کا ڈیٹا دیکھ لیں، اور لیٹس ٹاک ایوریجز، بیکاز وہ آپ کو ہمیشہ مل جائے گا کہ یار وہ ایک بنگلہ لے لیا تھا انکل نے، اور وہ میرے ماموں نے ایک بلڈنگ لے لی، بلڈنگ میں فلیٹ لے لیا تھا اور وہ فلیٹ ڈبل ہو گیا. تو وہ تو پھر میرے بھی جو ہے وہ خالہ نے جو ہے وہ انویڈیا کا اسٹاک لے لیا تھا اور وہ 8 ٹائمز بڑھ گیا. تو اس طرح کی تو میں اسٹاکس میں بھی ایگزامپلس دے سکتا ہوں. اگر آپ اسپیسیفک ایک بلڈنگ میں اٹھا کے یا کسی ایک گاؤں میں یا کسی ایک شہر میں اٹھا کے آپ بولیں گے یار وہ ایک ٹائم پیریڈ پہ میں نے جو ہے وہ دبئی میں ایک خاص ٹائم آیا تھا جب ڈپ آیا تھا، میں نے 2009 میں اپنا پلاٹ لیا ہے اور 2015 میں میں نے بیچا اور اس میں نے 10 گنا پیسے بنا لیے. تو وہ آپ بینک آف امریکہ کا اسٹاک بھی اگر لے لیتے 2008 میں تو اس پہ بھی، یا ایپل کا لے لیتے تو اس پہ بھی اتنے پیسے بن جاتے ہیں. تو اگر وہ ون آفس نکال دیں، اگر ہم ایوریجز کی بات کریں، ایٹ لیسٹ نارتھ امریکہ میں دا گروتھ آن پراپرٹی از اراؤنڈ 4%، 3 to 4% on properties. اور اسٹاک مارکیٹ گروز اراؤنڈ 10 to 12%. رینٹل ایز ویل، اگر اس پراپرٹی پہ No, without rental. So without rental. So capital gain is around 3 to 4%، اور آپ کو جو اسٹاک مارکیٹ کا کیپٹل گین ہے وہ اراؤنڈ 10 to 12% ملتا ہے. پراپرٹی تھوڑی سی اور سویٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس پہ آپ کو لیوریج آرام سے مل جاتا ہے، آپ کو مارگیج لینا آسان ہوتا ہے. بٹ آج کل مارگیج کے بھی ریٹس اوپر چلے گئے. اگر آپ اس میں مارگیج بھی ڈال دیں تو آپ کا ریٹرن جو ہے اٹ ول لینڈ سم ویئر اراؤنڈ 10%. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پراپرٹی نے بھی 10% دینا ہے، اگر اسٹاک نے بھی آن ایوریج 10% ہی دینا ہے، تو وائی ناٹ گو وتھ اسٹاکس جس میں جو بالکل پیسو ہیں. اگر مجھے کوئی اسمارٹ بندہ نکل بھی آیا اور بولے کہ نہیں یار وہی میں نے کوئی ایسے اینگل سے پراپرٹی پکڑ لی جو کہ ایسے اینگل سے تھی، ٹھیک ہے اس کا ریٹرن جو ہے 10 نہیں ہے 13% ہے، دین مائی آرگیومنٹ از 13 ورسز می ارننگ 10 to 11% ریٹرن. دا اماؤنٹ آف پین اینڈ اسٹریس، اور اس کو میں نے اپنے ایسٹ کسی اور بندے کو دیا ہوا ہے، اس سے پیسے لینے ہیں، وہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے کبھی دے سکتا ہے، یہ سارا پین جو ہے اس کے لیے میں 1 یا 2% ایکسٹرا دے رہا ہوں. وائی؟ آئی رادر گیٹ ریڈ آف اٹ، آئی رادر ارن 1 or 2% لیس ان ریٹرن اینڈ انویسٹ ان سم ویئر وچ از آل پیسو. سو پراپرٹی میرا فتویٰ یہ ہے کہ انلیس اور انٹل آپ کو اس کا شوق ہے، اٹ از اے بیڈ انویسٹمنٹ اینڈ ڈونٹ انویسٹ ان پراپرٹیز آل ٹوگیدر. اچھا، کینیڈا میں ایک جو چیز اور آ جاتی ہے اینگل، وہ ہے اپنا گھر. اپنا گھر میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کینیڈا میں لینا. اچھا، اس میں 2 اینگلز ہیں. ایک وہ اپنا گھر لینا جو ہے کینیڈا میں یا یو ایس میں میرا ہے از اراؤنڈ ایج. سو آئی تھنک یو شوڈ اونلی بائی یور ہاؤس وین یو آر آف ایج، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اب سیٹل ہو گیا ہوں، میں اس ٹاؤن میں ہوں، میں یہاں سے موو نہیں کروں گا. اینڈ ٹپکلی دیٹ از ایج بٹوین 35 کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے، اینڈ سم ویئر اراؤنڈ ایٹ 40 یو ریچ دیٹ ایج جہاں آپ کہتے ہیں کہ یار بچے ہو گئے، میری فیملی کا یہی سائز ہے، میں نے ایک کتا بھی رکھ لیا، ایک بلی بھی رکھ لی ہے، سب بس یہ میری فیملی ہے، دس از ویئر آئی لیو، دس از مائی ٹاؤن. دیٹ از وین یو شوڈ بائی اے پراپرٹی. یو شوڈ ناٹ لمٹ یور سیلف فار اپرچونیٹیز. تو میرے ساتھ یہی ہوا. سو آئی پاکستان دبئی کینیڈا یو ایس. اگر میں نے پراپرٹیز ہر جگہ خریدی ہوتی ہیں جس میں میں رہ رہا ہوتا، ان کو بائی سیل کرنا ہر 5 سال بعد، یو ٹپکلی میک اے لاس. پراپرٹی پہ اصل جو گین بنتا ہے وہ بنتا ہے سم ویئر اراؤنڈ 8 years پلس، کیونکہ شروع میں بہت اس کی کاسٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کو بیچیں گے فوراً لے کے. سو سیلنگ پراپرٹیز ایوری 5 years آئی ووڈ ہیو میڈ اے لاس. اور میں اگر پراپرٹی لے کے بیٹھتا تو مجھے یہ ساری اپرچونیٹیز نہیں ملتی. تو آئی واز ینگ. وین یو آر ینگ یو گو فار اپرچونیٹیز، یو کیپ موونگ، یو ٹرائی keeping yourself close to the biggest economy and all. So that is one angle. However, once you are in a stage جہاں بولتے ہیں یہاں میں سیٹل ہو گیا ہوں، then I think you should buy a property not just because you've settled but اس پہ آپ کو ٹیکس ایڈوانٹیج ملتا ہے. So the property that you buy اس پہ کوئی بھی capital gain tax جو ہے وہ انکر نہیں ہوتا. That is all free. So any capital gain that happens on your property you don't pay any tax on it.
وچ مینس کہ آفٹر سرٹن پوائنٹ ان ٹائم جب آپ کے بچے جو ہیں وہ چلے جائیں گے پڑھنے یا اپنی ان کی شادیاں وغیرہ ہو جائیں گی, یو کین آلویز سیل دیٹ پراپرٹی, اسکیل ڈاؤن اینڈ پے نو ٹیکس آن اٹ, which is a beautiful thing to have in places like US and Canada. So I recommend buying your own property when you think it's the right time for the capital gain purposes, if not you liking the house and you having your own house. اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو اگر ایکسپیرٹس کی بات کریں جو خاص طور پہ دبئی میں رہتے ہیں, دے کی ناٹ فیتھم کہ ٹیکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, جیسے مجھے بھی نہیں پتا, میں انفیکٹ پاکستان کے اندر بھی کبھی کبھی ٹیکس فائل کرنا پڑتا ہے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں. وہ تو شکر ہے وہاں پر اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی سچ ویسا ٹیکس نہیں ہے, اگر آپ لیٹ سے باہر کی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن جب آپ جیسے ہی آپ یورپ میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں, کینیڈا میں جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو ٹیکس کا ایک ہٹ لگتی ہے, اور ہٹ کے علاوہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ کہاں مل سکتا ہے اور کہاں آپ کا تقریباً سارا نقصان ہے. تو ٹیکس آپٹمائز, تم نے شروع میں بات کی تھی کہ ٹیکس آپٹمائزیشن کے اندر اف یو کین ایون سیو لیٹس سے 5% فرام 40%, تو اس کا کیا مطلب تھا, کہاں سے آپ, کون سے ایسے ویز ہیں جو کہ جاب کرنے والا بندہ ٹیکس ان لیگل وے ہی کین سیو سم ٹیکس. گڈ, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اچھا اس میں بفور آئی ٹاک اباؤٹ دا اسٹریٹجیز, پہلے جو ایک چیز ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے پینشن جو دیتی ہے آپ کو اپنی آپ کی کمپنی. آئی ڈونٹ نو دبئی میں کچھ ایسا ایگزسٹ کرتا نہیں کرتا, جس پیکیج میں تھا ابھی شروع کر رہے ہیں وہ, لیکن ابھی وہ تو گریجویٹی ہوتی ہے نا دبئی کے اندر, لیکن ابھی جو شروع کر رہے ہیں وہ اس کے اندر اب وہ انویسٹ کرنا شروع کر رہے ہیں ڈفرینٹ فنڈس کے اندر جو کہ آپ کی اب جو آپ آپٹ کرتے ہیں. لیکن آف کورس اس کے ساتھ جب آپ ڈسکلیمرز دیں گے تو لوگ ہمیشہ وہ فکس انکم کی طرف ہی جائیں گے, کیونکہ وہ پھر کہیں گے کہ نہیں یار, لیکن اس سے وہ بہتر ہے جو کرنٹ گریجویٹی چل رہی تھی جس کے اندر بیسک کی سیلری کی آپ کو ملٹیپلس مل جاتے تھے, اس میں کہیں سیو نہیں ہوتی تھی وہ, یا کہیں انویسٹ نہیں ہوتی تھی سوری, تو اس سے تو بہتر ہی ہوگا کہ کہیں بھی چاہیں وہ فکس انکم میں ہی کر دیں لیکن ایٹ لیسٹ کر تو دیں اس کو. اچھا اس میں ایک چیز یہ آپ کو بتاؤں کہ فار انسٹنس آئی نو اے پرسن ان مائی آفس فائنینس میں کام کرتا ہے, اور یہاں ٹپکلی ہوتا ہے یہ کہ کمپنی 6% کنٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کے پینشن پلان میں, اور کہتی ہے اگر آپ 6% کنٹریبیوٹ کریں گے تو کمپنی بھی 6 کرے گی. یہ رینج کرتا ہے سم ویئر فرام 3 to 6 اینڈ اٹ کین بی ایگزیکٹلی سیم اماؤنٹ دے کنٹریبیوٹنگ اور دے کنٹریبیوٹنگ ہاف آف اٹ. دیٹ گائے از ان فائنینس, اور میں نے اسے کہا کہ تم یہ اویل کرتے ہو, اس نے کہا نہیں. میں نے بولا وائی, کہتا ہے کیونکہ میں آئی ایم پیئنگ ڈاؤن مائی ہاؤس جسٹ فار دا پیس آف مائنڈ. آئی ایم لائک آئی انڈرسٹینڈ دا پیس آف مائنڈ, بٹ دس از فری منی, کہ اگر آپ 6% کنٹریبیوٹ کریں گے تو کمپنی آپ کو 6% فری دے گی, تو ہاؤ کین یو ناٹ کنٹریبیوٹ. سو ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئی ڈنٹ ریئلائز, آئی ڈنٹ نو کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے میری لائف میں کبھی اس طرح کی چیز تھی نہیں کہ میں اپنی جیب سے کچھ پیسے کاٹ کے دے رہا ہوں اور کمپنی اس میں ایڈ کر رہی ہے. سو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ یہاں ہر کمپنی کرتی ہے. میک شیور یو بینیفٹ فرام اٹ. بیکاز آئی اسٹڈیڈ, آئی ریڈ اباؤٹ اٹ, اٹ واز ایزی فار می ٹو نو کہ یار یہ اس کو میں نے نہ نہیں کہنا. دوسری ایک چیز آتی ہے وچ از کالڈ RRSP. اچھا گورنمنٹ نے اس طرح کے بہت سے پلانس دیے ہیں. دیر آر ٹپکلی 3 plans وچ آئی ٹاک اباؤٹ, اور اب چوتھا بھی آ گیا. ایک کہلاتا ہے RRSP, اینڈ دیر فیمس پلانس, کچھ اور بھی ہوں گے, RRSP, TFSA, RESP. RRSP از اے پلان ویئر یو کنٹریبیوٹ فار یور پینشن, فار یور ریٹائرمنٹ, بٹ جتنی کنٹریبیوشن آپ RRSP پہ کریں گے اس پہ آپ کو ٹیکس نہیں دینا. سو فار انسٹنس میری جو ہے وہ تنخواہ ہے $100,000, تو $100,000 پہ مجھے 40% ٹیکس لگتا ہے, لیٹس اسیوم, اینڈ آئی اینڈ اپ ٹیکنگ $60,000 ایٹ ہوم. یہ جو $100,000 ہے, اس میں اگر میں اس کا جو $20,000 ہے اس کو اگر میں انویسٹ کر دوں RRSP میں, تو مجھے اس $20,000 میں کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا. سو اسینشلی میرا ٹیکس ریٹ بھی گر جائے گا اور مجھے ٹیکس صرف $80,000 پہ دینا ہے. وہ سارے پیسے میرے سیو ہو جاتے ہیں, اینڈ آئی کین ایون انویسٹ دیٹ منی. سو دیٹ منی گروز, اسٹیز انویسٹڈ, اینڈ آئی سیو ٹیکس آن اٹ. اینڈ امیجن ہاؤ مچ ٹیکس آئی ایم سیونگ آن اٹ. آئی ایم سیونگ مائی مارجنل ٹیکس وچ از 40%. مارجنل ٹیکس سے مراد یہ کہ جو آپ کا ہائیسٹ بریکٹ ہوتا ہے. سو میں 40% ٹیکس بچا رہا ہوں on that $20,000 that I contribute in RRSP in that year, which is almost like you getting $8,000 roughly. Kitna hoga 20% ka, 20 ka 40% is $8,000. $8,000. So you're saving $8,000 every year just because you can invest $20,000 in your RRSP. RRSP کے اندر ٹرمز کیا ہوتی ہیں, آپ کب نکال سکتے ہیں ان پیسوں کو؟ اچھا آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں, صرف یہ کہ آپ جب نکالیں گے تو آپ کو اس پہ ٹیکس دینا ہوگا. سو دا اماؤنٹ از ٹیکس ڈیفرڈ, اٹس ناٹ لائک اٹس ٹیکس فری. بٹ اس میں آئیڈیا یہ کہ بائی دا ٹائم یو ریٹائر یو ڈونٹ ہیو انکم, رائٹ. سو آپ کی جب انکم نہیں ہے تو یو کین ایزلی ٹیک آؤٹ دیٹ منی ایٹ اے ویری لو ٹیکس ریٹ. سو ابھی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میری انکم لیولس بہت ہائی ہیں. سو لیٹس سے میرا ٹیکس ریٹ ابھی 40 ہے.
By the time I'm 60, when I'm taking out money from it, then the tax rate is 15. So मेरा जो arbitrage है या delta है वो 40 और 15 का delta है which I kind of pocket. एक ये फ़ायदा है बट लेट से यूट्यूब जो है ना चलना शुरू हो जाए और उस टाइम पर जो है ना हाई इनकम में फिर फॉल करने लगो, फिर तो मसला हो जाएगा. अच्छा, उसमें भी you can always make a corporation out of it, right? So you can keep YouTube income separate from your income and then you can take out that money. Plus उसमें benefit ये कि you have cash help. So I earn cash help now जो कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ. So मैंने चूंकि वो $8,000 बचा लिए, अब मैं वो 8,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसको भी ग्रो कर रहा हूँ. So I rather, even if I have to pay the same amount of tax, you rather save 40% now and pay that $8,000 after 20 years. Because after 20 years, you only have to pay $8,000. But you can let that $8,000 grow and compound. लोगों को नहीं पता होती ये चीज़. ये तभी समझ आती है अगर if you've studied personal finance and understood. तो लोग ये कहते हैं यार मेरा टैक्स 40 है. मेरा टैक्स 40 है ही नहीं. मेरा टैक्स जो है वो I've brought it down at even there are years जहाँ मैं उसको 28% तक भी ले आया हूँ नीचे, जो कि बहुत कम है. आई एज्यूम पाकिस्तान में से ज़्यादा टैक्स होता है, और वो इसीलिए मैं ले आया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ investing in things like RRSP and other elements as well. अच्छा, फिर तीसरी चीज़ क्या है इसमें? तीसरी चीज़ है TFSA. TFSA is where you invest your money after you've paid tax on it. 100,000 है आपने कमाए और 100,000 पे आपने जब टैक्स दे दिया आपके पास 60,000 आए. उस $60,000 में से आप पैसे डाल सकते हैं TFSA में, and that money grows tax free. Like there is no tax you will pay on the compounded money. So there is no capital gain tax at all. Dividend tax bhi nahi hai, nothing. So all the dividends, all the capital gains that happen in that account, you pay no tax on it. And you can take that money out anytime you want without paying any tax, without any penalty. और वो time bound भी नहीं है. Time bound खैर RSP भी नहीं है, but ये भी time bound नहीं है. You can take it out anytime. Like you can invest in it. Nvidia जो है वो, let's say you invest in Nvidia, I'm just taking an example. आपने $1,000 डाले और वो 8 गुना बढ़ गया. अगले दिन 8,000 हो गए, तो आप 8,000 निकाल लें और फिर आप वापस 8,000 डाल सकते हैं उसमें. अगले दिन आपको किसी और चीज़ में डालने हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो यू कैन, देयर इज़ अ लिमिट. मतलब उसमें ये नहीं कि आप अपनी पूरी इनकम उठा के डाल दें. उसकी लिमिट होती है समवेयर अराउंड $6,000 पर ईयर. बट इफ़ यू डू द मैथ, यू कैन बिकम अ मिलियनियर ईजी. अगर आप हर साल उसमें 5,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैंने मैथ की थी, आप 25 साल में मिलियनियर बन सकते हैं. अगर आप $6,000 TFSA में कॉन्ट्रीब्यूट करें, लेट इट ग्रो S&P 500 at 10%, you can become a millionaire. अच्छा, अगर आपकी स्पाउस जॉब नहीं कर रही हैं तो उसके केस में उनका TFSA बन सकता है? उनका भी बन सकता है. उनका बन सकता है. उनका भी बन सकता है. एग्जैक्टली. आप उनके बिहाफ पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. जबरदस्त. अच्छा, अब तीसरी चीज़ आ जाते हैं, वो है RESP, विच इज़ फॉर किड्स. RESP होता है जिसमें इफ़ आई पुट $2,500 तो गवर्नमेंट $500 मुझे फ्री में दे देती है. गवर्नमेंट की तरफ से आता है $500 फ्री, विच इज़ 20% रिटर्न. So every year when I add $2,500, I get $500 free from the government. 20% return कहाँ मिलता है? Risk free. Like you don't even invest that money. I invest $2,500 in that account as cash. You can leave it as cash. और आपको गवर्नमेंट हर साल $500 दे देगी उस पर. This is 20% return on your investment. और मैं लोगों को कहता हूँ, अगर तो आपने डिसाइड किया है कि बच्चों को पढ़ाना है, you cannot miss on this. और ये वही चीज़ें जो मैंने कभी पहले सोची नहीं है. थैंक गॉड आई रियलाइज देम बाय द टाइम आई वाज इन दुबई, इन कनाडा, विच इज़ कि मुझे बच्चों के लिए भी सेव करना है. प्लस यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी. If I can complete. Plus you can invest that money which is 2,500 and the government grant as well. जो गवर्नमेंट ने भी $500 दिए हैं, आप वो भी इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर सकते हैं. और सारा पैसा जब ग्रो हो जाएगा, जब आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है, तो आप सारा ग्रोथ वाला पैसा निकालेंगे और आप अपने बच्चे को पकड़ा देंगे कि ये पैसा आप रखें. सो अगेन अमेजिंग रिटर्न. सो 20% रिटर्न आपको मिल रहा है फ्री, और उसके ऊपर आप 10% रिटर्न और कमा सकते हैं, विच इज़ लाइक. हाउ डज इट वर्क? लाइक लेट्स से मेरा बेटा फर्ज करें इस वक्त, लेट्स से इफ ही इज़ अ न्यू बॉर्न और मैंने अब आज से स्टार्ट कर दिया है और मेरे पास कोई लिमिट होगी उसकी, जो उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता. लेट्स से $2,500 है, तो $2,500 मैं उसके लिए आज इन्वेस्ट करता हूँ, जिस पे मुझे गवर्नमेंट उसी साल $500 भी दे देगी, तो $3,000 बन जाते हैं. वो $3,000 मैं S&P 500 में डाल सकता हूँ, या फिर मैं उसको कैश रख सकता हूँ. इवन इफ आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, दे कैन स्टे देयर एज कैश. ओके, उसके बाद ये अगले साल फिर दोबारा से $2,500 में उसमें डालता हूँ, फिर दोबारा गवर्नमेंट मुझे $500 देगी, और इसी तरह से चलता रहेगा. तो ये पैसे निकाल कब सकते हैं और उसकी क्या कंडीशंस होंगी निकालने की? ये आई थिंक इसकी एज इज़ अराउंड 30. सो आई मिस्टेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 30 से पहले बच्चे को निकालना है. सो बच्चा 30 से ज़्यादा ना हो, 30 या 35 समथिंग लाइक दैट, उससे पहले आपको यूज़ करना है, और आप सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप एजुकेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, सो यू हैव टू गिव द गवर्नमेंट का पोर्शन बैक.
اور آپ کو ہاں کیپٹل گین پہ بھی تھوڑا سی پینلٹی لگے گی. بٹ اور اگر اگر آپ کے آپ بچے ہیں اور آپ ہاں نے ہاں ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے, سو یو مائٹ ایز ویل سیو دیٹ منی. سو دس از فار دا فل فیملی اور لیٹس سے ایک پر بچے کا ایک اکاؤنٹ ہوگا. پر چائلڈ 2500 پر چائلڈ یو گیٹ $500 free from the government. So if you have two یار لیکن kids you'll get. یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے. مطلب اس میں تو آپ اگر لیٹ سے میں 15 سال بھی اس کو انویسٹ کروں تو 15 سال کے اندر اگر $2000 بھی ڈالتا رہوں میں تو یہ تو اتنی اماؤنٹ بن جائے گی کہ وہ یونیورسٹی کی فیس سے زیادہ ہی ہو جائے گی جو کینیڈین Exactly. یونیورسٹیز ہیں. ہاں ایگزیکٹلی سو ایک تو پہلے ہی آپ کی ایجوکیشن یہاں سستی ہے, اور اس کے بعد یو کین سو امیجن یو جسٹ فنڈنگ یور کڈز. اگین یہ وہ چیز ہے نا, جب آپ دبئی میں بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں پیسہ تو زیادہ کما رہا ہوں, لیکن پھر گیٹ ریڈی ٹو پے فار ہیوج ایکسپینسز آف ایجوکیشن ایز ویل. اف یو آر ہیئر دین لک فار دوز اسمارٹ ویز ویئر یو کین ریئلی سیو منی. سو آئی تھنک دبئی میں ایسا ہے کہ آپ کو بس سرکار نے پیسہ دے دیا اور اس نے کہا آپ فگر آؤٹ کر لیں. ہاں ہاں کینیڈا میں ہاں یہ کہ کینیڈا میں سرکار نے کہا یہ میں نے پیسہ آپ کا روک لیا ہے, اور اس طرح سے آپ کو واپس مل سکتا ہے جو کہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے, ریٹائرمنٹ میں, بچوں میں اینڈ آل. سو آپ ہمارے طریقے سے اس کو انویسٹ کریں. تو اگر تو آپ بہت ہوشیار ہیں, کسی سے آپ کو انفلوئنس نہیں ہوتے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ بالکل ایک ہمبل لائف گزارتے ہیں, مے بی دبئی از فار یو. بٹ فار سم ون لائک می جو کہ نہ زیادہ ہمبل ہے, دوسروں سے انفلوئنس بھی ہوتا ہے, اور ہیو میڈ دوز مسٹیکس ایز ویل, فار می اٹ از بیٹر ٹو بی ان اے پلیس جہاں آئی ہیو سم گائیڈیڈ ویز آف گروئنگ ویلتھ ورسز ناٹ. بٹ خیر اس میں جس طرح میں نے کہا ایک ایلیمنٹ ایجوکیشن کا بھی ہے. آئی وازنٹ مچ ایجوکیٹڈ ان دبئی ایز ویل, سو آئی ایم مور ایجوکیٹڈ ناؤ ود آل دیز ایلیمنٹس. نہیں 100% اس کے اندر جو ٹیکس والی بات ہے نا, میں سب کو یہی بولتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر بھی کہ جب آپ ٹیکس آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہاں پر, اور ایک اچھی بریکٹ کے اندر آپ کی سیلری ہے, تو آپ کو اس لیٹس سے تھریش ہولڈ کا ٹیکس جو کہ آپ کو کینیڈا میں لگتا ہے, یو کے میں لگتا ہے, کہیں بھی لگتا, اس کو تو آپ کو خود ہی لگا لینا ہے. کیونکہ وہ ٹیکس لگنے کے بعد آپ کو وہ انویسٹ کر دیں اس چیز کو, باقی کے پیسوں کو پھر سوچیں کہ کیسے آپ کو خرچ کرنا ہے اور کیسے اس کو بھی انویسٹ کرنا ہے. کیونکہ جو لوگ کینیڈا میں ہیں ان کو اگر 40% ٹیکس لگ رہا ہے لیٹ سے $120,000 کی سیلری کے اوپر, اب تو خیر وہاں کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ابھی میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے لوگوں سے, تو وہ بتاتے ہیں کہ رینٹل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ان اینی کیس اگر آپ کا $120,000 آپ کی انکم آ رہی ہے اور اس پہ 40% ٹیکس لگ بھی رہا ہے, اور 60% کے اوپر پھر جو بندہ وہ 60% آتا ہے, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس 60% کو بھی انویسٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو پھر آپ کو جو دبئی میں رہتے ہیں, آپ کی سیلری بریکٹ لیٹ سے 60% کے اوپر آپ نے 40% تو ٹیکس میں نکال دیا جو آپ جگہ جگہ انویسٹ کریں گے, لیکن جو باقی کے پیسے بچتے ہیں, سوچیں کہ وہ جو کینیڈا میں لوگ ہیں کہیں کہیں وہ لوگ بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں فردر اس کو. تو آپ 40% پہ نہیں رہیں گے, آپ کو فردر 50% 60% ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ 80% اپنی سیلریز کو انویسٹ کر دیتے ہیں. اور اگین ان میں انڈینز ہی آتے ہیں, پاکستانیز آپ کو نہیں ملیں گے, آپ کو اس میں انڈینز ہی ملیں گے. سو یار یہ تو ٹیکس کے اندر تو میرے خیال سے ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جو نارتھ امریکہ کا جو پرسنل فائنینس ہے وہ ٹیکس کے اراؤنڈ ہی ریوالو کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ جتنا آپٹیمائز کریں گے اس چیز کو, وہ آپ کو بہتر رزلٹ دے گا. دیکھیے آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے اپنی انکم کو کم سے کم رپورٹ کرنا ہے, اور ان آل لیگل ویز. سو فار انسٹنس ایک اور طریقہ یہ ہے, لوگ بہت سے یہ کرتے ہیں کہ اچھا یار کوئی سائڈ بزنس اگر شروع کر دیا تو کمپنی کھول لیتے ہیں. اگر آپ کی 9 to 5 انکم آ رہی ہے تو آپ کمپنی کبھی نہ کھولیں, بیکاز کمپنی کا ٹیکس ریٹ ہے 20%, وہ اس انکم پہ لگ رہا ہوگا 20% یا لوور جو بھی ہے, اور وہ اس انکم پہ لگ رہا ہوگا جو کہ کمپنی ارن کر رہی ہے. بٹ اگر آپ کمپنی نہیں کھولیں گے اور بزنس اپنے نام کے انڈر ہی کریں گے, جس طرح میرا یوٹیوب بزنس میرے نام کے انڈر ہی ہے, تو مجھے کیا ہوتا ہے کہ میں اس یوٹیوب بزنس کے جتنے ایکسپینسز ہیں وہ میں ڈال دیتا ہوں اپنی ارننگ کے اگینسٹ, اور میں اپنی انکم کو کم کر دیتا ہوں. سو لیٹس سے مجھے جو ہے میرے آفس نے $100,000 دیے میری سیلری, اور میرے ایکسپینسز ہوئے ہیں اس سال یوٹیوب کے سارے نیٹ, اور آئی میڈ اے نیٹ لاس آن دس بزنس بیکاز آئی گاٹ دس گیئر اینڈ اسٹف, اور میں نے $40,000 کا لاس کیا. تو میں $100,000 میں $40,000 مائنس کر کے آئی برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 60, اور پھر میں 60 پہ وہ ٹیکس دوں گا. تو ایک تو ٹیکس کم ہوگا اور دوسرا ٹیکس ریٹ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ بریکٹ کم ہو جائے گی. یہ بھی لوگ نہیں سمجھتے. سو اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ کمپنی نہ کھولیں تب تک جب تک آپ کی 9 to 5 انکم آ رہی ہے. 9 to 5 انکم ختم ہو جائے تو آپ کھول لیں, بیکاز یو وانٹ ٹو برنگ دیٹ 9 to 5 انکم ڈاؤن, اینڈ اٹ کین اونلی کم ڈاؤن اگر آپ نے اپنا بزنس الگ سے انکارپوریٹ نہیں کیا, آپ نے جو ہے اپنی انکم ہی میں اپنے بزنس کو دکھا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اپنا سائڈ پہ کچھ نہ کچھ بزنس ضرور کریں. اگر $100 کی بھی انکم آ رہی ہے, اس میں اگر آپ نے $1,000 کا لاس دکھا دیا تو یو کین آلویز بک اٹ اگینسٹ یور انکم. سو فار انسٹنس میں کیا کرتا ہوں کہ وین آئی گو آن ویکیشنز آئی ٹرائی ٹو میک اے یوٹیوب ویڈیو آؤٹ آف دیٹ ایز ویل.
تو اس میں جو میری فلائٹ کی ٹکٹ ہے اور ریزنیبل ٹکٹ، فلائٹ کی ٹکٹ اگر کوئی میل ہے ریزنیبل میل اور وہاں اسٹے اور وہاں کی لوکیشن کی میں نے ویڈیو بنا لی ویکیشن کی، تو اس کو بھی میں اپنے ایکسپینس میں ڈال کے آئی کیپ برنگنگ اٹ ڈاؤن. سو جو میں کہہ رہا ہوں ایوریج بندہ کینیڈا میں 40% ٹیکس دے رہا ہوگا، اور بائی دا ٹائم آئی واز مائی لاسٹ ایئر ان کینیڈا آئی واز پیئنگ اراؤنڈ 28% ٹیکس. امیزنگ یار. مطلب میں ان لوگوں کو سنتا رہتا ہوں جو کمپلین کرتے ہیں کینیڈا میں کہ بھائی ہمارے ٹیکسز زیادہ ہیں، صرف ان کو ایک یوٹیوب چینل کھولنا ہے. ریئلی آئی ایم ناٹ جوکنگ بٹ اٹس لائک از اٹ لائک دیٹ. اگر وہ کھولیں اور بولے میں نے ایک کیمرہ لیا ہے، آلدو کہ کیمرہ لینے میں بھی ایکسپینس آئے گا، لیکن وہ ٹیکس سے شاید آف سیٹ اتنا نہ ہو، لیکن اگر آپ سائڈ حاصل کر ہی رہے ہیں اور پیسے جنریٹ ایونچولی آپ کو پتہ ہے کہ کر لیں گے، تو پھر تو برا نہیں ہے اس کے اندر. اگر آپ آگے آئی ایگری کہ اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فرض کریں آپ نے کوئی سائڈ ہسل کیا، فرض کریں آپ نے کوئی اوبر چلا لی اور اوبر کے لیے ٹیسلا لے لی، اور آپ پیسے اس میں زیادہ نہیں بنا رہے بینگ اے اوبر ڈرائیور، لیکن آپ نے صرف اوبر اس لیے لے لی کہ آپ گاڑی اس لیے لے لی کہ آپ نے اس کو شو کرنا ہے. شاید اس کیس میں آپ جب پیسے نہ بنا رہے ہوں تب اس کیس کے اندر شاید آپ اس کو جو آف سیٹ کریں گے تو آپ کے اتنا فائدہ نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ گاڑی بہت ایکسپینسو ہوگی، رائٹ؟ دیکھیں اب اپنے یوٹیوب کی ایگزامپل لی نا، تو میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اور میں آئی کم ٹو دس ایگزامپل ایز ویل. لوگ فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار فائنینشیل ایڈوائزر سے بہتر تو میں آپ کو اچھی ایڈوائز دے سکتا ہوں. واٹ یو ایکچولی نیڈ از اے ٹیکس ایڈوائزر. دیٹ پرسن ول ریئلی ٹیل یو دا ویز یو کین امپروو یور ٹیکس. سو فار انسٹنس یوٹیوب کی اگر ایگزامپل لے لیں، جو آپ نے شرٹ پہنی ہے، دا شرٹ یو باٹ بیکاز یو وانٹ ٹو لک گڈ آن دا کیمرا، یو کین ایکسپینس دس. یہ جو آپ نے کان میں لگایا، میں صرف اس پکچر میں آپ کی میں کتنی چیزیں نکال سکتا ہوں. تو مائک تو وہ چیز ہے جو کہ آپ کو چاہیے بزنس کے لیے، بٹ شرٹ تو آپ یوٹیوب پہ بھی پہنیں گے اور آپ کو آفس کے لیے بھی چاہیے. سو یو پٹ یور شرٹ ان اٹ. یہ جو آپ نے کان میں ایئر پوڈز لگائے ہوئے ہیں، یو کین پٹ دیٹ ان اٹ ایز ویل ایکسپینس. یہ ایئر پوڈز آپ یوٹیوب کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، بٹ اگر آپ کے پاس یوٹیوب چینل نہیں ہوتا تب بھی آپ کے پاس ایئر پوڈز ہوتے ہیں. یور موبائل بل یو کین پٹ اٹ اگینسٹ اٹ ایز ویل. یور انٹرنیٹ بل اگینسٹ اٹ. میں اپنے جو گھر کی رینٹل ہے، آئی ایون پٹ دیٹ اگینسٹ مائی بزنس. ناٹ آل آف اٹ، دا پارٹ آف دا بیسمنٹ. سو وچ آئی پٹ. اب یہ بیسمنٹ میں یوز کرتا ہوں مے بی واٹ آن دا ویکینڈس فار مائی یوٹیوب، بٹ ادروائز میں اس کو کوئی خاص یوز نہیں کر رہا، اسٹوریج کے لیے یوز ہو رہی ہے. بٹ اگر میں یوٹیوب بزنس نہیں کر رہا ہوتا تو میں رینٹ اتنا نہیں دے رہا ہوتا جو میں رینٹ ابھی دے رہا ہوں. بٹ ناؤ بیکاز آف مائی یوٹیوب بزنس آئی ایم برنگنگ سم ہیلپ. سو یا دیر آر ایلیمنٹ جو کہ آپ کیمرہ لیں گے تو آپ یوٹیوب کے لیے لیں گے. اگر آپ یوٹیوب بزنس نہیں ہوتا یا اگر آپ کا بزنس نہیں ہوتا آپ کیمرہ نہیں لیتے. سو یو کین آلویز آرگیو کہ یار ٹھیک ہے میں کوئی ایکسپینس میں تو ڈال رہا ہوں بٹ میں لیتا بھی نہیں. بٹ آئی کین نیم سو مینی ادر تھنگز دیٹ یو کین اسٹل بائی which you would have bought otherwise as well, but now you can always say that or always make it relevant for the business. So اس لیے میں کہتا ہوں it is important you have a tax advisor جو کہ آپ کو ان سب چیزوں پہ ایڈوائز کر سکے اور آپ کا ٹیکس بل کم سے کم کر سکے. لوگ جو ہیں وہ 1 سے 2% دیتے ہیں فائنینشیل ایڈوائزرس کو. lose so much money for very basic advice which is just buy an ETF fund, invest in the stock market. اس سے بہتر یہ go and get a tax advisor. وہ ڈیو ریمزی بھی یہی بولتا ہے نا کہ آپ اگر آپ کو ڈیو ریمزی بولتا ہے اس کی ٹیم میں کوئی بندہ تھا، اس نے میں نے سنا تھا کہ آپ اپنا فائنینشیل ایڈوائزر اس کو چوز کریں جو آپ سے آپ کی جو نیٹ ورتھ ہے یا آپ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کی پرسنٹیج نہ لے. وہ آپ کو ایک لم سم پیسے لے لے، چاہے وہ زیادہ ہوں چاہے کم ہوں، لیکن وہ لم سم پیسے لے کر وہ آپ کو ایڈوائز کرے، تب اس کی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس کے اندر نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے پیسے دیں گے پرسنٹیج میں تو وہ پھر غلط ہوگا. لیکن یار اٹس فیسینیٹنگ بیکاز میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ تو خیر بہت ہی آگے کی بات ہو گئی نا کہ آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کریں اور اس کے اندر اپنے شو کریں ایکسپینسز. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹی ایف ایس اے میں ہم نہیں انویسٹ کر سکتے جسٹ بیکاز انفلیشن اتنی ہائی ہے کینیڈا میں کہ پیسے بچتے ہی نہیں ہیں. تو پیسے بچتے نہیں ہیں تو پھر ہم کہیں بھی کوئی آر ایس آر پی آر ای ایس جو بھی تھا اور ٹی ایف ایس اے اور جو بھی بچوں کے لیے ایجوکیشن ہے کہیں بھی انویسٹ نہیں کرتے. جسٹ ان کے پاس ایک سمپل سا ریزن ہے کہ یار پیسے بچتے ہی نہیں تو ہم انویسٹ کہاں کریں گے. تو یہ ویلڈ ریزن ہے ویسے کہ پیسے بچتے ہی نہیں ہے کہ ہم پھر انویسٹ کریں اس کو. اچھا یہ آ جاتی ہے بات ہاؤ یو سیو رائٹ. سو یہ وہی ایلیمنٹ ہے کہ میرے پاس تو دبئی میں بھی پیسے نہیں بچتے تھے بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور انکم. سو آف کورس انکم از دا بگیسٹ ویلتھ جنریٹر. انکم از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ان یور پاکٹ ٹو انکریز یور ویلتھ. اور ہینس اسی کے لیے امپورٹنٹ ہے جو کہ آئی ڈو ادر تھنگز ایز ویل لائک آئی ڈو دس یوٹیوب چینل یا جو بھی سائڈ کے بزنسز ہیں وچ از ٹو امپروو انکم. بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی جو تھالی میں ہی سوراخ ہے اور جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے وہ سب نکلتا جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں. مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ناٹ پرسنلی بٹ آئی نو آف دیم $1 million کماتے ہیں بٹ بٹوین دیئر چائلڈ ایلیمنی اور وہ کیا کہتے ہیں گھر کا مارٹگیج کارز ایوری تھنگ سب مینٹین کرنے کے لیے کہ وہ
رات کو ان کو نیند نہیں آتی کہ جس دن میوزک بند ہو گیا تو اس دن یہ سب جو ہے دے ول بی گون، دے ول بی ڈیڈ. سو دا پوائنٹ از ناٹ ہاؤ مچ یو میک، دا پوائنٹ از ہاؤ مچ یو کین سیو. اور اس میں بھی آئی ہیو بیکم روتھ لیس. مطلب میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ یار میں نے وائف کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا کہ یو ٹیل می واٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو یو، 10 تھنگس، رائٹ ڈاؤن 10 تھنگس وچ آر موسٹ امپورٹنٹ ٹو یو. اور پھر میں نے بھی چھپا کے اس سے اپنی 10 امپورٹنٹ چیزیں لکھی کہ یار یہ 10 چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں لائف میں، جس میں میں پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. یا اس کو یہ کہہ لیں کہ واٹ ڈز یور رچ لائف لک لائک. ہماری ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی کہ وی اونلی ہیو ون کار اینڈ اٹ از ویری ریئر ٹو فائنڈ ون کار فیملی ان نارتھ امیرکا. اور ہمارے پاس آئی سولڈ اٹ ان کووڈ اور اس کے بعد سے میں نے خریدی نہیں. سو کال اٹ اراؤنڈ اٹس بین 4 ایئرز آئی جسٹ ہیو ون کار. اینڈ اس میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے کہ سب کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے نہیں ہے. اینڈ اٹس ناٹ دیٹ آئی کانٹ افورڈ اٹ. بٹ جب یہ ساری ڈسکشنز، یہ سارے جھگڑا ہو رہا تھا تو میں نے کہا لیٹس میک دا لسٹ آف تھنگس دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو یو. اس دن جو 10 چیزیں لکھی ہیں اس میں گاڑی جو ہے وہ ٹاپ 8 میں بھی نہیں تھی، شاید پرابلی 9th یا 10th نمبر پہ تھی، اور میری بھی لسٹ میں نہیں تھی. اور پھر ہم نے کیا ہے کہ ہم نے دونوں لسٹیں مکس میچ کی اور ہم نے کہا یار جو ہماری دونوں کی ملا کے ٹاپ 3 to 4 چیزیں ہیں نا، اس میں ہم پیسہ ایکسٹریم پیسہ لگائیں گے. اور اس میں ایک چیز تھی فار انسٹنس بزنس کلاس ٹریول. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار جب بھی ہماری فلائٹ جو ہے وہ 5 گھنٹے سے اوپر ہوگی نا، ہم بزنس کلاس کریں گے. دس از مائی رچ لائف. سو آئی ایم ناٹ لائک آئی ایم کلنگ مائی سیلف، بٹ گاڑی ہم ایک رکھیں گے. سو گاڑی کا پین لیں گے، جس میں کبھی کبھی جو ہے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، پھر واپس آ کے پھر بچوں کو کہیں چھوڑنا پڑتا ہے، وچ کاسٹ می اے بٹ آف پین ایٹ ٹائمز، ناٹ آلویز. مے بی ونس اے منتھ ایسا کوئی سچویشن ہوتی ہے جہاں اسکیجولز مکس اپ ہو جاتے ہیں. سو ون کار کا پین میں لوں گا جسٹ بیکاز آئی کین انجوائے مائی ویکیشن، جو کہ لیٹس سے سال کی ایک ویکیشن ہے جس میں اگر میں 5 گھنٹے زیادہ ٹریول کر رہا ہوں اٹ ول بی اے بزنس کلاس. لوگ جو ہیں وہ مسئلہ یہ کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ ون تھنگ از دے ڈونٹ ہیو دا پرائرٹیز کلیئر، تو ہر چیز پہ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک میرے مینیجر نے بڑی اچھی بات کی تھی، اس نے کہا تھا یو کین ہیو ایوری تھنگ ان یور لائف بٹ ناٹ ایٹ ونس. تو اگر آج آپ کو گاڑی چاہیے تو پھر بزنس کلاس نہیں آئے گا، بزنس کلاس چاہیے تو گاڑی نہیں آئے گی. یہ ایک ایگزامپل ہے. یار اس پہ جو ہے نا مجھے ایک چیز یاد آ گئی، میں کیلکولیٹ کر رہا تھا. اب مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ کیلکولیشن، لیکن میں جسٹ ٹو ڈیلیور میں بتاتا ہوں وہ کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے سیکنڈ کار لینی ہے، جسٹ تھاٹ آئی میرے کہ میں سیکنڈ کار لیتا ہوں اور اچھی گاڑی لیتا ہوں. اچھی گاڑی کا مطلب یہ کہ جو ابھی ایگزسٹنگ گاڑی ہے اس سے تو بہتر ہی لوں گا نا. میں اگر میں گاڑی لے ہی رہا ہوں تو میں اس سے بہتر لوں گا. اس سے بہتر لوں گا تو میرے پاس جو اس کا منتھلی جو اس کی فائنینسنگ کی کاسٹ تھی وہ 3000 درہمس تھی، جو کہ سال کی بن جاتی ہے 36,000 درہمس. اور 5 سال کی کر لیں گے تو اچھی گاڑی کی پرائس بن جائے گی وہ، اور اس کی تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ بھی ہوگی. تو یہ ساری کاسٹ تھی. کین یو امیجن کہ یہ کاسٹ کس کے ایکولنٹ ہے؟ میں دبئی میں رہتے ہوئے اپنی پوری فیملی کی 5 سال کی میڈیکل انشورنس کروا سکتا ہوں. کین یو امیجن کہ وہ کتنا لبریٹنگ فیکٹر آئے گا میرے دماغ میں کہ یار میں اپنی جاب چھوڑ سکتا ہوں، مجھے سوچنا ہی نہیں پڑے گا اپنی فیملی کی میڈیکل انشورنس کا، جو کہ بہت بڑا ایک دماغ پہ آپ کا اثر ڈال سکتی ہے چیز. اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی یہاں پر آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے اور آپ کے پاس انشورنس نہ ہو، تو جسٹ بیکاز میں نے گاڑی نہیں لی ہے وہ میں اگلے 5 سال کے لیے وہ چیز میں اپنی بلاک کر سکتا ہوں. ایگزسٹنگ گاڑی جو چل رہی ہے، جاپنیز گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ تو دے آر بلٹ ٹو لیو دیئر ہول لائف، آپ کے ساتھ پوری زندگی چل سکتی ہیں، تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اگین وہی بات ہے کہ یہ آپ کا اگر جب تک مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا نا، اور یہ چیز میں نے کینیڈا میں بھی دیکھی، جو لوگ خرچ کرنے پہ آتے ہیں نا وہ تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے، وہ دبئی میں نہیں، وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اور یہ جو ساری آج کی ہماری ڈسکشن تھی، مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ یار وی آر بلیسڈ ٹو بی ان دبئی. لیکن اگر اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو ٹیکس کی کیلکولیشن ہے نا، مجھے تو لگتا ہے اس میں آدھی زندگی گزر جائے گی کہ یہاں سے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہاں یہ سیو کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں آپ کو خود مینیج کرنا ہے. اور اگین ان کو مینیج کرنا مشکل ہے ہی نہیں. اس کو اگر آپ سمپل اگر لیٹ سے ای ٹی ایفس کے اندر انویسٹ کر دیں، ایون ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر دیں، جو کہ بہت سمپل ہے. آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ٹیکس آپٹمائزیشن کرنی ہے، یا کوئی آپ کو اپنے بچوں کے لیے یہ سوچنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں. اگر آپ کے پاس پیسے انف آ رہے ہیں تو بہت آرام سے آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں. یار بہروز بہت مزہ آیا. ٹورڈز دی اینڈ وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ ایلس؟ ولی میرا بس پوائنٹ یہی ہے کہ ون شوڈ ایجوکیٹ دیم سیلوز، کیونکہ جو اسکل آف ارننگ منی از ویری ڈفرنٹ فرام اسکل اینی ادر اسکل دیٹ یو یوز ان یور لائف. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، خود سیکھیں، خود سمجھیں، اور پیپل لائک یو ہو آر کنٹریبیوٹنگ دا نالج، آپ کے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. اور
ناصر آپ کے چینل کو دیکھیں, مطلب آل دیر از سو مچ مٹیریل آؤٹ دیئر, دے شوڈ جسٹ گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ, لرن فرام دم سیلوز ورسز ریلائنگ آن ایڈوائزرز اینڈ ورسز ریلائنگ آن پیئنگ مور. دوسرا یہی ہے کہ سیونگ از مور امپورٹنٹ, اور مے بی اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آف آل. انکم امپورٹنٹ ہے, بٹ اگر ہائی انکم پہ سیونگ نہیں ہو رہی, سو یو ول آلویز اسٹرگل. سو انکم جو ہے وہ اپنی انکم تو بہتر کریں ہی کریں, بٹ اپنی سیونگس کو جتنا آپٹیمائز کر سکتے ہیں کریں. And then, as I said, invest your money. Otherwise, inflation will eat it. So, invest it, let your money grow, and that's it. Thank you. چلو یار زبردست, تھینک یو ویری مچ. پھر نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ ملتے ہیں. Thank you.